ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سیدنا وحبیبنا وقدوتنا وامامنا محمد الذي لا نبی ولا رسول بعدہ ولا شریعۃ بعد شریعتہ ولا کتاب بعد کتابہ ولا امۃ بعد امتہ هو النبی الخاتم فداء ابی و امی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين صدق الله العظيم۔ آپ حضرت تھوڑا آگے آ جائیں تو اچھا ہے۔ جی دیکھیے، الحمدللہ حضرت امیر شریعت یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ حضرت کی دعاؤں کی برکت سے اور توجہات سے ہم اپنے آگے کا پروگرام شروع کرتے ہیں۔ ہم لوگ جو ہے نا ایک کلاس جیسا ماحول چاہتے ہیں، مطلب ایک مذاکرہ ہے سمجھیے۔ اس لیے کوئی بات کلیئر نہ ہو یا کوئی بات ایسی ہو جو آپ کے پاس کچھ اور مزید انفارمیشن ہو تو آپ شیئر کرو، مجھے ایسا ڈسٹربنس نہیں لگے گا آپ بیچ میں بولیں گے تو۔ جو بھی ہے مطلب ایک مذاکرہ ہے۔ ہم کو جو ہے نا جیسے کہ ابھی اعلان ہوا، اشتہار بھی میں نے دیکھا، چند چیزوں پر تفصیل سے سمجھنا ہے، اتنا سمجھنا ہے کہ اس کا پکچر ہمارے سامنے کلیئر ہو جائے، اس کی تصویر واضح ہو جائے۔ اس لیے وہ جو اشتہار میں ہے دیکھا میں نے، اس کی لائن آخر میں پھر بہت سارے پوائنٹ رہ جائیں گے تو آپ پوچھنا، پھر ہم لوگ ڈسکس کریں گے۔ میں ایک ترتیب سے آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ 4 چیزیں ہم کو سمجھنا ہے۔ سب میں پہلے سینسس، نمبر 2 NPR، نمبر 3 NRC، نمبر 4 CAA۔ ٹھیک ہے جی کیا 4 چیزیں ہیں؟ نمبر 1 سینسس، نمبر 2 NPR، نمبر 3 NRC، نمبر 4 CAA۔ سینسس اسے ہم لوگ جو ہے نا اردو میں مردم شماری کہتے ہیں، جن گننا کہتے ہیں، لوگوں کو گننا، شمار کرنا، کتنے لوگ ہیں، کیا ہیں۔ تو لوگوں کو گننا، شمار کرنا یہ تو ضرورت ہوتی ہے۔ ہم مدرسوں میں ہیں، اکثر مدرسوں سے ہیں، اسکول میں ہیں، تو بھئی اس مدرسے میں کتنے بچے ہیں معلوم ہوگا تو تبھی تو ہم منصوبہ کر سکتے ہیں کہ ان کے کھانے کا کتنا لگے گا، کیا ترتیب بنانا ہے۔ تو منصوبہ بندی کے لیے افراد کا گننا اور اپنے پاس کتنے لوگ ہیں معلوم کرنا یہ ایک ضرورت ہے یا نہیں؟ آپ کیا مانتے ہیں، ضرورت ہے یا نہیں؟ اس کی ضرورت ہے۔ اسی لیے بخاری اور مسلم شریف میں روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احصوا لی کم یلفظ الاسلام۔ بھئی یہاں کتنے مسلمان ہیں مدینہ میں، اس کی مردم شماری کرو۔ ایک روایت میں 600-700 ہے، دوسرے میں 1500 ہے۔ تو اس سے محدثین نے یہ کیا ہے کہ بھئی مردم شماری ہی اللہ کے رسول نے کئی مرتبہ کرائی تھی، یا ایک کہ مرد اور عورتوں کو ملا کر 1500 ہو رہے تھے اور الگ الگ کرنے میں صرف مردوں کی اتنی ہو رہی تھی۔ بہرحال مردم شماری کا عمل سنت ہے،
اللہ کے رسول نے کرایا ہے، اور یہ ہر ملک میں ہوتی ہے مردم شماری، سینسس ہر ملک میں ہوتا ہے، اور ہمارے ملک بھارت میں ہر 10 سال پہ مردم شماری ہوتی ہے۔ یہ 1872 سے ہی مردم شماری ہر 10 سال پہ ہوتے ہوئے آئی ہے، اور ملک آزاد ہونے کے بعد سب میں پہلے مردم شماری ہوئی تھی 1951 میں، 1951 میں، اور اس کے بعد سے ہر 10 سال میں کیا ہوتی ہے؟ مردم شماری ہوتے آتی ہے۔ آخری مرتبہ 2011 میں ہوئی تھی۔ مردم شماری میں ڈیٹیل کیا لی جاتی ہے؟ ڈیٹیل لی جاتی ہے آپ کا نام، والد کا نام، اور جو ہے نا آپ کی زبان کیا ہے، مذہب کیا ہے۔ یہ اس لیے کہ زبان اگر معلوم ہو جائے کہ بھئی اردو بولنے والے اتنے لوگ ہیں، تو سمجھ میں آئے گا کہ بھئی اتنے بڑی تعداد اردو بولنے والی ہے، تو اردو زبان کے فروغ کے لیے بھی حکومت کوئی اسکیمیں بنائے، اس کے لیے منصوبہ بندی کرے۔ ہندی بولنے والے اتنے ہیں تو ہندی کو بھی فروغ دیا جائے، مراٹھی بولنے والے اتنے ہیں، تو جو بھی زبان ہے یہ بھی جانا جاتا۔ اس میں ہماری غلطیاں کیا ہوتی تھی کہ ہم کو زبان ہی نہیں معلوم تھی۔ اکثر پبلک کو پوچھا جاتا تمہاری زبان کیا ہے، آپ عوام میں نکل کے پوچھو کیا ہے تو ہندی، کیا بول رہے ہیں؟ ہندی۔ فلمیں کون سی زبان میں ہے تو سب کیا بولتے ہیں؟ ہندی، ہندی چترپٹ۔ اس لیے میں ہر جگہ یہی ایک مثال دے رہا ہوں کہ ہم لوگ بڑی عمر کے، میں اس کو انکریج نہیں کر رہا ہوں، نہ یہ ہم اپروو کرتے ہیں، سب بے حیائی اسی سے پھیلی ہے، لیکن ایک چیز جو آپ کو سمجھانے کو ضرورت پڑی۔ اچھا، بہت بیسک سے ہم لے کے چل رہے ہیں، آپ سب بہت ساری چیزوں سے واقف ہیں، لیکن یہ ہم کو اب باہر سمجھانا ہے، ایک عام سلم ایریا میں جا کے سمجھانا ہے، اس لیے بہت بنیاد سے ہم لے کے چل رہے ہیں۔ اب جیسے سمجھو کہ جتنی فلمیں وہ سب اردو میں بنتی ہیں، لیکن اس پہ نام لگاتے ہندی، ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہندی بولنے والے زیادہ ہیں یہاں۔ بہت سے مسلمان بھی کیا بولتے ہیں سینسس میں، ہماری زبان کیا ہے؟ ہندی، جبکہ ہم بول کیا رہے ہیں؟ اردو بول رہے ہیں۔ اس لیے فلموں میں جو ہے نا ڈائلاگ جتنے بھی ہیں وہ اردو میں ہی بن سکتے ہیں، اور سب فلمیں اردو میں۔ اب جیسے شعلے فلم کے بارے میں آپ نکالیں گے گوگل سے تو کون سی زبان میں؟ تو ہندی، کیا بولیں گے؟ تو اب اس کا ایک ڈائلاگ ہے کہ ارے وہ سانبا کتنے آدمی تھے رے، یہ اردو ہے کہ ہندی ہے؟ اردو ہے۔ منشیہ کی سنکھیا کیول کتنی تھی رے سانبا، سمجھ رہے یہ کیا ہے؟ تو ہوتا کیا ہے؟ اچھا، آپ ہندی پیور ہندی اگر سنیں گے نا تو کوئی فلم ہندی میں نہیں ہے، اور اس کے جو نغمے ہیں، جو موسیقی ہے، وہ اردو میں ہی بن سکتی ہے، کیونکہ اردو میں وہ میٹھاس ہے جو ہندی میں نہیں پیدا کی جا سکتی۔ یہ حقیقت ہے۔ اچھا، یہ میں ایسا نہیں بول رہا ہوں آپ سب یہاں پر مسلم ہیں، غیر مسلموں میں بھی آپ کھل کے بول سکتے ہیں، اور وہ اعتراف کریں گے اگر اس کو لٹریچر سے، ادب سے، کلاسیکل لینگویجز سے، زبانوں کی اگر اسے مہارت ہے تو وہ تسلیم کرے گا، نہیں یہ بات صحیح ہے۔ ان کو ہی بولو کہ آپ ایک کوئی چیز کسی کو ٹرافی دینا ہو تو ہمیں کچھ جملے بنا کے دو، تو وہ اردو کے بغیر نامکمل رہے گا۔ بہرحال سینسس ایک ضرورت ہے، اسے مردم شماری کہتے ہیں، یہ ہمارے ملک میں ہر 10 سال پہ ہوتی ہے، ہم اس کو ضرورت ہے۔ یہ تو ہوتے آیا ہے، لیکن حکومت کا یہ ماننا تھا کہ سینسس کہتے ہیں کہ آبادی میں صرف لوگوں کو گننا، یعنی ہماری تعداد مردوں کی اتنی ہے، عورتوں کی اتنی ہے، زبان یہ ہے، اس طرح سے۔ اس سے دوسرا اسٹیج آتا ہے NPR۔ اچھا، فل فارم کو خاص وضاحت سے کہا ہے تو اس کی فل فارم دیکھیں۔ NPR، N اسٹینڈس فار نیشنل، نیشنل مطلب قومی، P پاپولیشن، پاپولیشن کہتے ہیں آبادی کو، تو NPR نیشنل پاپولیشن رجسٹر، پاپولیشن آبادی کو کہتے ہیں، تو نیشنل کے معنی قومی، قومی آبادی کا رجسٹر، رجسٹر دیوان دفتر کو کہتے ہیں۔ اچھا، یہ دیوان بنانے کی بھی اگر آپ تاریخ دیکھیں گے، خاص طور سے الفاروق علامہ شبلی کے اگر پڑھیں گے آپ، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ساری ابتدا کی تھی۔
ہر ایک کے الگ الگ دیوان بنائے تھے، وظیفہ سب کو جاری کرتے تھے۔ یہ آدھار کا اگر سسٹم بھی آپ دیکھیں گے کہ سسٹمیٹک سبسڈی پہنچانے کے لیے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کنسیپٹ تھا، پھر حضرت معاویہ نے اس کو اور ڈیولپ کیا۔ ابھی سیدھا چلیں گا، حکومت کی نیت اصل صحیح نہیں ہے، اس لیے بہت چیزیں گڑبڑا رہی ہیں، کچھ چیزیں کام کی تھی وہ ہم لوگ آ رہے ہیں اس کی طرف۔ تو NPR کا مطلب ہوتا ہے کہ نیشنل پاپولیشن رجسٹر، قومی آبادی کا دفتر۔ قومی آبادی، آبادی کا لفظ دھیان دیجیے، آبادی کا دفتر مطلب جو آبادی میں رہتا۔ آبادی میں رہنے والا کہاں کا ہے یہ نہیں معلوم، انہیں یہاں رہ رہا بس، سمجھ رہے؟ آبادی کا دفتر کا مطلب کیا ہوا؟ کوئی انگلینڈ سے آ کے یہاں رہ رہا ہماری آبادی میں، تو NPR میں انہیں بھی کیا ہوں گا؟ انہیں بھی آ جائیں گا نا، کیونکہ آبادی میں رہ رہا ہے نا۔ تو ہر وہ شخص جو 6 مہینے سے رہ رہا ہے یا آئندہ 6 مہینے رہنے کا ارادہ ہے، وہ سب وہ لوگ کیا ہو جائیں گے؟ وہ دفتر میں آئیں گے۔ اب یہاں ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے، NPR اور سینسس میں فرق کیا ہوتا؟ زیادہ فرق نہیں ہوتا۔ سینسس میں انیومریشن ہوتا ہے، مطلب گھر گھر جا کے آفیسر صرف تعداد وغیرہ معلوم کرتا ہے، بچے کتنے، یہ سب چیزیں۔ اور NPR میں مطلب یہ تھا کہ جتنے بھی آبادی میں لوگ رہنے والے ہیں ہر فرد کا ڈیٹا کلیکٹ کرے۔ اگر مدرسے والے اسے سمجھنا چاہیں تو ایسا ہے کہ گیٹ پہ ہم نے ایک آدمی کو بٹھایا کہ ہر انٹری کرنے والے کا ڈیٹا، یعنی اس کا نام کہاں سے آیا اور نمبر جمع کرو۔ تو یہ رجسٹر کیا کہلائے گا؟ سینسس کہلائے۔ کیا کہلائے گا؟ سینسس۔ ہم گن رہے ہیں کتنے لوگ مدرسے میں آئے، پھر اندر آنے کے بعد ہم نے سب کو ایک ایک فارم جاری کیا کہ یہ فارم بھر کے دو، اگر داخلہ امتحان دینا ہے تو یہ فارم بھر کے دو۔ اب یہ جو فارم بھر کے دیں گے اس میں ڈیٹیل مانگیں گے، آپ ماں باپ کا نام بتاؤ، آپ کی پیدائشی تاریخ بتاؤ، مقام بتاؤ، یہ بتاؤ، ساری ڈیٹیل۔ آپ نے امتحان داخلے کے لیے یہ فارم بھرا، تو یہ NPR ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ اب اس پہ تھوڑا قریب کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے میں بول رہا ہوں۔ پھر اس کا مطلب NPR کا مطلب یہ کہ جو بھی مدرسے میں آئیں گا ہر ایک کو ادھیکار ہے وہ فارم بھرے، وہ فارم لے، اس کی ابھی اسکروٹنی نہیں ہوں گی، نہ ہی اس پہ بحث ہوں گی کہ انہیں مدرسے کا ہے کیا نہیں ہے۔ تو یہ ہے، تو NPR کا مطلب ہوتا ہے کہ آبادی میں جو لوگ بھی رہ رہے ہیں ہر آدمی کی ڈیٹیل جمع کی جائے۔ اب NPR میں ہوتا کیا ہے؟ پچھلی مرتبہ بائیو میٹرک جمع کی گئی۔ بائیو میٹرک ایسا ہے کہ ہر فرد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ خاص الگ الگ جو ہے نا یہ چیز دی ہے، مطلب یعنی جیسے ہمارے فنگر پرنٹس ہیں، آنکھوں کی پتلی ہے، جیسے فنگر پرنٹس ہے تو کبھی بھی 2 آدمیوں کے فنگر پرنٹس، انگلیوں کے نشان ایک جیسے نہیں ہوتے۔ اچھا زندوں کا ہی نہیں، حضرت آدم سے لے کر اب تک اور قیامت تک 2 آدمیوں کے فنگر پرنٹس ایک جیسے نہیں ہوتے۔ اسی لیے نان مسلم مطلب مشرکین مکہ اللہ کے رسول سے جو اعتراض کرتے تھے نا، ایک اعتراض یہ بھی تھا، اچھا چلو ہم مان لیے اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے قیامت کے دن، پہلے تو مانتے ہی نہیں تھے کہ ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، چلو اللہ نے اگر ہمیں اٹھا بھی لیا تو پہچانیں گے کیسا؟ یہ ایک سوال تھا۔ تو اس کے جواب میں جو اللہ نے قرآن کی آیتیں اتاری نا، وہ تھی اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ۔ کیا انسان یہ سوچتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع نہیں کریں گے؟ کیوں نہیں، ہم ان کے انگلیوں کے پوروے بھی دوبارہ ویسے ہی حالت میں بنانے پہ قادر ہیں۔ یہ انگلی کے پوروے کا ذکر کیوں کیا اللہ نے؟ سمجھ رہے سوال کیا ہے؟ تو اس کے جواب میں کیا ہونا چاہیے؟ ہم دوبارہ زندہ کریں گے، لیکن وہ پوروے کا بنانا، انگلیوں کے پورووں کو ہم سیدھا کر دیں گے پورا۔ یہیں سے اشارہ تھا کہ ضرور یہاں کچھ رکھا ہوا ہے جو 1880 کے بعد ایک ڈاکٹر نے انکشاف کیا۔ تو یہ سب بھی بائیو میٹرک وغیرہ کلیکٹ کی جائے گی ہر فرد کی۔
اب یہ جو کلیکٹ کی جائیں گی، اچھا یہاں ذرا آپ الفاظ پہ غور کریں گے تو مطلب کو سمجھ میں آئے گا. یہ آبادی کا رجسٹر ہے نا NPR. تو آبادی کا رجسٹر میں آپ کا نام آیا، آپ کو ایک ID کارڈ دیا کہ آپ کا NPR ہو گیا. تو وہ NPR کا جو کارڈ ہوگا اس سے آپ کیا پروف کر سکیں گے؟ جیسے جو حضرات دیوبند وغیرہ میں پڑھیں، آپ کو امتحان داخلے کے لیے ایک ID دیا جاتا ہے نا، تو وہ ID سے آپ کیا پروف کریں گے؟ آپ مدرسے کے اسٹوڈنٹ ہیں ثابت کریں گے. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ایڈمیشن کا اگر آپ سمجھو، یا کسی کالج میں انٹرنس ایگزام آپ دے رہے ہیں، انٹرنس ایگزام پہ آپ کو ID دی جاتی ہے، تو وہ ID سے کیا آپ یہ پروف کریں گے کہ آپ کالج کے اسٹوڈنٹ ہیں؟ نہیں، یہ نہیں پروف ہوگا. کیا پروف ہوگا؟ کہ آپ نے ایڈمیشن کے لیے وہاں فارم بھرا ہے. تو NPR آپ کے شہری ہونے کا ثبوت نہیں ہے، لیکن آپ کے وہاں آبادی میں رہنے کا ثبوت ہوگا. ٹھیک؟ تو NPR کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ ہمارے یہاں رہنے والے ہر فرد کی ڈیٹیل ہمارے پاس جمع ہو جائے. یہ جو ڈیٹیل جمع کرنا ہے آبادی کی، اس میں کیا جمع کرنا ہے؟ وہی چیزیں جمع کرنا تھی جو آدھار میں جمع ہوئی. آپ نے آدھار کارڈ آپ نے سب نے بنایا، ہم نے سب نے بنایا ہے، تو آدھار میں جو ڈیٹیل تھی وہی ڈیٹیل کیا چاہیے؟ NPR میں بھی چاہیے. تو پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، تو سیدھا سیدھا آدھار کو NPR کر دو نا، الگ سے کیوں NPR کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ تم کو ڈیٹیل کیا چاہیے؟ افراد کی ڈیٹیل چاہیے، تو افراد کی ڈیٹیل تو آدھار میں لی ہے، تو اسی کو NPR کرو. لیکن اسے NPR کرنے میں ایک ٹیکنیکل پرابلم تھا. یہ اس پہ سوچا گیا، اس پہ گورنمنٹ کی میٹنگیں ہوئی کہ جو آدھار میں ڈیٹا لیا ہے اسی کو NPR کریں. اسی لیے آپ میں سے کسی کے پاس اگر آپ نے ابھی بنایا ہے، ریسیٹ ہو کسی کے پاس اپنے فون میں، تو وہ ریسیٹ نکالو. یعنی آپ نے آدھار بنایا تو اس کی ریسیٹ ملتی ہے نا، آدھار کارڈ نہیں، ریسیٹ اگر کسی کے پاس ہے تو نکال کے دیکھو. فون میں بھی چلے گی؟ ہاں، تو اس میں ہو تو نکالو، نہیں تو بھی آپ بعد میں دیکھ لینا، یا ہے تو دکھاؤ. ہے کسی کے پاس؟ یہ ریسیٹ ہے نا؟ ہاں دیجیے. یہ دیکھیے ریسیٹ میں ہے نا، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کو وہاں تک تو نہیں دکھیں گا. جب آپ کے پاس ریسیٹ ہونا تو اس میں دیکھیں NPR کیا لکھا ہوا ہے؟ NPR ریسیٹ نمبر ناٹ گیون. کیوں ناٹ گیون؟ کہ اسی کو ٹرانسفر کرنا تھا NPR میں، لیکن یہ آدھار ایکٹ کے تحت آدھار بنا ہے، یعنی آدھار کا قانون الگ ہے. آدھار کیوں بنائے تھے؟ آدھار اس لیے بنائے تھے کہ حکومت کی سبسڈی جو ہے نا، حکومت کے جو مراعات ہیں، حکومت کی طرف سے جو فائدے ملتے ہیں، اسے سسٹمیٹک لوگوں تک، یعنی منظم انداز میں لوگوں تک پہنچانے کے لیے. اب یہ کیوں بنا ایسا؟ اس لیے بنائے تھے کہ جیسے آدمی کیا کر رہا تھا، اب راشن کارڈ ہے، اب راشن کارڈ پہ اناج مل رہا، تو انہیں سسرال میں بھی ایک راشن کارڈ بنا سو ہے، اور اپنے گھر پر بھی ایک راشن کارڈ بنا ہے. سمجھ رہے؟ ادھر بھی فائدے اٹھا رہا، ادھر بھی فائدے اٹھا رہا، ڈبل یہ کر رہا. تو آدھار سے اس کو کنیکٹ کرنے سے کیا ہوگا کہ اب وہ جیسے ہی دوسرا بنانے جائے گا، فوراً وہ آن لائن پک کر لے گا کہ بھئی اس کا پہلے سے بنا ہوا ہے. تو سبسڈی کو منظم کرنے کے لیے آدھار بنا تھا. سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہے کہ آدھار کمپلسری نہیں کر سکتے، اور NPR کو ان کو کمپلسری کرنا تھا. تو اس کی وجہ سے وہ ڈیٹا ادھر ٹرانسفر کرنے میں دقت آ رہی تھی. تو وہ بہرحال وہ اتنی اہم پوائنٹ نہیں ہے، لیکن میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں. اچھا، آدھار جو ہے نا، آدھار آپ کے پاس آدھار ہے، اگر آدھار کا پوری شیٹ ہو تو وہ بھی نکال کے آپ دیکھو. اگر پوری شیٹ ہے آپ کے پاس، دو رہتا نا، ایک پہ تو فوٹو وغیرہ ہوگا، ایک بازو کا ہے، اس پہ انفارمیشن بول کر لکھا ہو، اگر آدھار ہو تو نکالیے. جی تو جی بات ٹھیک چل رہی ہے نا؟ ہاں ٹھیک ہے، چلو. تو آدھار کا کارڈ جو ہے اس پہ انفارمیشن بول کے لکھا ہوا ہوگا.
پوری اگر شیٹ ہے تو آپ نکال کے دیکھ سکتے ہیں. تو آدھار از اے پروف آف آئیڈینٹی ناٹ آف سٹیزنشپ ہے. جی جزاک اللہ. چلو اچھا ہے. یہ دیکھیے اگر ایسا ہے نا آپ کے پاس پورا, تو ادھر ایک طرف جو ہے نا انفارمیشن بول کے لکھا ہوگا, سوچنا. سوچنا میں کیا ہے؟ آدھار, آدھار پہچان کا پرمان ہے, ناگرکتا کا نہیں. آدھار کئی کا پرمان ہے؟ پہچان کا ہے, ناگرکتا کا نہیں ہے. یعنی کیا بولتے ہیں, آدھار از اے پروف آف آئیڈینٹی ناٹ آف سٹیزنشپ. تو آپ کے پاس اگر آدھار کارڈ ہے تو آپ یہ تو ثابت کریں گے کہ میں یہاں کا رہنے والا ہوں. اسی لیے آپ کے ایڈریس پروف کے طور پہ آپ آدھار پیش کریں گے. کوئی بھی آدھار کا انکار نہیں کر سکتا. لیکن میں یہاں کا ہی اصل باشندہ ہوں, یہ آپ پروف نہیں کر سکتے آدھار پہ. تو بہرحال NPR, تو اب NPR کا جو ہے نا ہم نے فل فارم بھی سمجھ لیا ہے کہ نیشنل پاپولیشن رجسٹر, اور اس کا معنی بھی سمجھ لیا کہ یہ آبادی کا دفتر ہے. اب آبادی کا دفتر ہے تو آبادی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ انہیں یہیں کا ہو. مثلا کوئی کینیڈا, انگلینڈ وغیرہ سے بھی آ کے یہاں رہ رہا ہے اور انہیں یہاں رہ رہا ہے سمجھو 6 مہینے سے, تو اس کا بھی NPR کا کارڈ بنے گا اور وہ بھی NPR میں شامل ہوگا. اس کا بھی آدھار بن سکتا ہے, لیکن وہ پروف آف سٹیزنشپ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب NPR سے اوپر ایک چیز آتی ہے جو NRC کہلاتی ہے. NRC نیشنل رجسٹر آف سٹیزنز. تو نیشنل رجسٹر آف سٹیزنز کا مطلب یہ ہے, تو اس کو جو ہے نا پھر چیلنج کیا, مطلب اچھا ان شرارتی لوگوں نے اتنے ہی پہ بس نہیں کیا. یہ تو چل رہا تھا, چلو ٹھیک ہے 1971 سے. پھر انہوں نے سپریم کورٹ میں یہ کیا کہ نہیں 1971 نہیں, پہلی مرتبہ مردم شماری بھارت میں ہوئی تھی 1951 میں, اور اس وقت NRC بھی ہوئی تھی 2 دن میں ناقص. تو وہاں سے ڈاکیومنٹ لانا چاہیے. تو اس کے مقابلے میں وہاں کی کچھ تنظیمیں اور جمعیت علماء ہند بھی سپریم کورٹ میں گئی, اور الحمدللہ وہ کیس ہم نے جیتا تھا, یعنی جمعیت علماء نے. اور اس میں یہ بات تھی کہ بھئی جب آسام ہائی کورٹ سائن ہوا ہے, آسام کا معاہدہ سائن ہوا ہے, تو اس صورت میں جو ہے ہم کو 51 میں نہیں جانا چاہیے, بلکہ آسام ہائی کورٹ سائن ہوا ہے تو اس کے حساب سے 1971 کی کٹ آف ڈیٹ ہونا چاہیے, یعنی حد فاصل 1971 ہی ہونا چاہیے. جی ٹھیک ہے, اتنی بات تو کلیئر ہو گئی نا. اچھا اب کیا ہوا, اس کے بعد حکومتیں نہیں چاہتی تھی یا پارٹیاں نہیں چاہتی تھی کہ یہ کام جلدی سے نمٹ جائے کہ بھئی ایک بار. اچھا آسام کے مسلمانوں کی پریشانی یہ تھی کہ ہر آسام کا مشرق کی نگاہ سے دیکھتے تھے, کیونکہ انہوں نے ہوائی ایسا کھڑا کیا تھا نا, تو جو بھی مسلمان دکھتا تھا کیا سمجھتے تھے کہ بنگلہ دیشی ہے, یہ گھسپیٹیا ہے. بہرحال اس کے بعد بہت ساری چیزیں ہوئی. پھر حکومت کو جو ہے نا سب ڈاکیومنٹ آن لائن کر کے دینا تھا, کیونکہ آپ پروف کیسا کریں گے. تو وہ کرنے میں 1100 کروڑ خرچ ہوا, آن لائن ہوا ساری چیزیں. 50,000 لوگوں کو امپلائی کرنا پڑا, 6 کروڑ سے زیادہ ڈاکیومنٹ آئے, اس کو اسکروٹینی کرنا پڑا, چیک کرنا پڑا. اور بڑی محنت کے بعد آخر میں سپریم کورٹ نے اپنے ہاتھ میں لیا, اور دھکا دے دے کر آخر میں 31 اگست 2019 کو فائنل تاریخ دیا تھا سپریم کورٹ نے کہ تب تک آپ لسٹ نکالو. اچھا لسٹ نکالنا یہ لوگ تو نہیں چاہتے تھے, کیونکہ وہ چناوی چیز ان کی ختم ہو جاتی تھی, پھر اگلا چناؤ کیسا لڑیں گے اس کے اوپر, سمجھ لیں. لیکن سپریم کورٹ کے فیصلے کے آگے وہ لسٹ 31 اگست 2019 کو آ گئی. آئی تو اس میں ڈیفیشن یعنی کمزور پوائنٹس اتنے تھے, بہت سارے لوگ, ایک بھائی کا نام ہے تو ایک بھائی کا نہیں ہے, اور پھر ناموں کا جو فرق تھا وہ فرق سے بھی بہت سارے لوگ باہر ہو گئے. تو ایسی صورتحال سے گزر کے بہرحال لسٹ آئی, لیکن لسٹ آئی تو ان کے ہوش اڑ گئے. کیسا اڑے
انہوں نے ہوا کیا بن کے کھڑا کیا تھا؟ مسلمان. اس پیٹ کا مطلب مسلمان. اور لسٹ آئی تو ان کے ہوش اڑ گئے کہ مسلمان کہاں. اچھا بولتے بھی کتنے تھے؟ 1 کروڑ بولتے تھے. کوئی 70 لاکھ بولتا تھا, کوئی 45 لاکھ بولتا تھا. تو یہ دونوں بھی پوائنٹ الٹ گئے. کیسا الٹے؟ ایک چیز تو یہ آئی کہ پورے ٹوٹل 19 لاکھ ہی نکلے. سمجھ رہے؟ ایک وہ فرق پڑا. دوسرا فرق جو انہوں وہم و گمان میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے وہ یہ تھا کہ صرف 5 لاکھ کے قریب ہی مسلمان نکلے. تو 19 میں سے 5 ہی نکلے تو بچے کتنے؟ ہاں, تو 14 لاکھ نان مسلم نکلے. تو جب نان مسلم نکلے تو فوراً سمجھ رہے ہیں ہوش ہی اڑ گئے, یہ کیا ہوا. تو اس کی وجہ سے وہ اب بیک فوٹ یعنی پیچھے قدم لینے لگے. بولے کہ نہیں برابر نہیں ہوا, اسے بھی ہم دوبارہ کریں گے. اور دوسری چیز, جو وہ لوگ NRC کے ذریعے سے مسلمانوں کو باہر ڈالنا چاہ رہے تھے, جو چھلنی انہوں نے NRC کی لگائی تھی, اس کے سوراخوں میں سے تو زیادہ نان مسلم باہر پڑے. تو ان کو ایک اور چھلنی کی ضرورت تھی تاکہ اس میں غیر مسلم اٹک جائیں اور مسلمانی باہر پڑے. وہ دوسری چھلنی ہے, اسی کو ہم CAA کہتے ہیں. سمجھ رہے؟ اب CAA کیا ہے اس پہ آئیں گے, اس سے پہلے ایک بات اور سمجھیں. یہ تو ہوا آسام کے لیے. اسی لیے شہریت ثابت کرنے, ناگرکتا ثابت کرنے کے لیے آسام کے لیے الگ قانون ہے اور آسام کے علاوہ دوسرے صوبوں کے لیے الگ قانون ہوگا. ایسا کیوں ہوگا بولو؟ کیونکہ آسام میں معاہدہ سائن ہوا ہے نا. آسام میں 1985 میں کیا ہوا ہے؟ معاہدہ سائن ہوا ہے. دوسرے صوبوں میں کہاں ہوا ہے؟ تو دوسرے صوبوں میں شہریت ثابت کرنے کے لیے وہ شہریت والا قانون ہی نافذ ہوگا, یہ لاگو نہیں ہوگا. اسی لیے لوگ کنفیوز میں ہیں. 1951 میں 71 سے پہلے جانا پڑے گا. نہیں, وہ آسام کے لیے تھا. آسام کے علاوہ دوسرے صوبوں کے لیے الگ قانون ہے. اب وہ کیا قانون ہے؟ ہمارا جو شہریت کا قانون ہے, شہریت کیسے ثابت ہو. اگر ہمارا کانسٹیٹیوشن آپ دیکھیں گے تو 5 سے آگے جو ہے شہریت کے رول بیان کیے گئے کہ شہری کیسا ہوگا ملک کا. اور اس پہ جو قانون بنا, ایکٹ بنا, اسے کہتے ہیں سٹیزنشپ ایکٹ 1955, 1955 کا شہریت کا قانون. اب 1955 کے شہریت کا جو قانون تھا وہ بنا. اس کے بعد 86 میں, 92 میں, 2003 میں, 2015 میں, 2019 میں اتنی مرتبہ اس میں اصلاح ہوئی. اچھا, CAA کا مطلب کیا ہے؟ اس کا فل فارم کیا ہے؟ سٹیزنشپ, C سے سٹیزنشپ, A سے امینڈمنٹ اور ایک ایسے ایکٹ, سٹیزنشپ امینڈمنٹ ایکٹ. سٹیزنشپ شہریت, امینڈمنٹ کہتے ہیں اصلاح کو, تبدیلی کو, بدل کے اس کو صحیح کرنے کو. تو شہریت کی ترمیم یعنی بدلاؤ, اس میں جو ہے اصلاح کرنے کا قانون. تو اصلاح جو ہے 2019 میں ہی نہیں ہوئی ہے, 86 میں بھی ہوئی ہے, 92 میں بھی ہوئی ہے, 2003 میں بھی ہوئی ہے, 15 میں بھی ہوئی ہے, اور آخری مرتبہ کب ہوئی؟ 19 میں. اب یہاں پر ہم لوگ کبھی کبھار ایسا زبان سے مطلب ہے نا, ایسا ہوتا ہے, سلپ آف ٹنگ بولتے ہیں جسے, کہ کیب بول دیتے ہیں یا سٹیزنشپ امینڈمنٹ بل کہہ دیتے ہیں. تو بل اور ایکٹ میں فرق ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے کہ جب آپ ٹیبل کریں, کسی یعنی ڈرافٹ بنتا ہے نا, شروع میں لکھا جائے گا, لکھ کر جب بل جو ہے ٹیبل پہ آتا ہے تو اسے بل کہتے ہیں. یہ دونوں ہاؤسز ہیں. لوک سبھا میں اس پہ ڈسکس ہوتا ہے, وہاں پاس ہوتا ہے, پھر راجیہ سبھا میں پاس ہوتا ہے. اس کے بعد صدر کے پاس جاتا ہے, اور صدر جب اس پہ دستخط کر دیتے ہیں, جیسے ہی دستخط کرے اب وہ بل نہیں رہتا ہے بلکہ اب وہ کیا بن جاتا ہے؟ ایکٹ بن جاتا ہے. تو آج ہم یہ بول سکتے ہیں کہ سٹیزنشپ امینڈمنٹ بل نہیں, یہ ایکٹ بن گیا. 12 تاریخ کی شام میں ہی صدر نے کیا کر دیا؟ اس پہ سائن کر دیا.
اس کے بعد 13 تاریخ کو سب میں پہلے جمعیت نے جو دھرنے آندولن کی ابتدا کی اور وہاں سے جو شروعات ہوئی آپ سب جانتے ہیں۔ بہرحال یہاں ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ تو یہ سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ ہے۔ اب یہ شہریت آسام کے علاوہ دوسرے صوبوں میں شہریت کیسے ثابت ہوگی؟ اس کے لیے جو قانون ہے ہمارا وہ 1955 کا ہے، اس کو سٹیزن شپ ایکٹ 1955 بولتے ہیں۔ اس قانون کے تحت جو بھی شخص 26 جنوری 1950 ہمارا سنویدھان کب پاس ہوا تھا، یعنی پاس ہونے کا مطلب عوام کے جو حوالے ہوا تھا اس کی ابتدا ہوئی تھی، وہ کب ہوئی تھی؟ 26 جنوری 1950 کو۔ اس دن ہم نے یہ کہا تھا وی دا پیپل آف انڈیا، ہم بھارت کی عوام، ہم بولے تھے نا، ہم بولے تو کون؟ ہم سب، جو بھی بھارت کے بارڈر میں ہوگا وہ سب ہم میں ہے نا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 26 جنوری کو جو بھی ملک کے اندر تھا، یعنی بھارت کے گراؤنڈ، بھارت کے بارڈر میں تھا، وہ سب کیا ہو جائے گا؟ ہم میں آ جائے گا۔ تو جن کی پیدائش 26 جنوری سے پہلے ہے ان کو صرف یہ پروف کرنا پڑے گا کہ میں بھارت میں تھا، اپنا وجود دکھانا پڑے گا۔ آپ کے پاس کوئی بھی ایک کاغذ ہے جس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ 26 جنوری کو آپ ملک میں تھے یا ملک میں ہیں یا باہر کا تھا 5 سال سے وہ رہ رہا ہے، تو وہ سب کیا ہو جائیں گے؟ سب بھارتی ہو جائیں گے نا، سب شہری ہو جائیں گے۔ سمجھ رہے ہیں نا آپ اس کو؟ کیونکہ ہم بولتے ہیں ہم ہی تو قانون لاگو کر رہے ہیں، ہم ہی تو ہیں۔ ایک مسئلہ۔ دوسرے نمبر پہ جو شخص 26 جنوری 1950 سے لے کر 1 جولائی 1987 تک، بولیے کب سے کب تک؟ 26 جنوری 1950 سے لے کر 1 جولائی 1987، 1987۔ اس دوران جو شخص پیدا ہوا ملک میں، وہ پیدا ہوتے ہی شہری بن جائے گا، ماں باپ کہیں کے بھی ہو، ماں باپ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ مثلا سمجھو کوئی کینیڈا، انگلینڈ، یو کے، ادھر ادھر سے کہیں سے بھی آیا، آ کر اس کے ماں باپ دونوں بھی باہر کے ہیں، لیکن انہیں یہاں پیدا ہوا تو پیدا ہوتے ہی کیا ہو جائیں گے؟ اس کو شہری مل جائیں گے۔ اس کا صرف اپنا پیدائش یہاں کا دکھانا کافی ہے۔ تو اس کو کتنے کاغذ لگیں گے اپنی شہریت ثابت کرنے؟ ایک کاغذ صرف، ٹھیک ہے نا؟ ایک کاغذ دینا پڑے گا کہ میں یہاں پیدا ہوا۔ اچھا، برتھ سرٹیفکیٹ 100%۔ پھر جب اس کا جو ہے نا رول فارم ہوں گے، رول بنیں گے NRC کے، تو اس میں ہو سکتا حکومت اور چیزوں کو ایڈ کر سکتی کہ اس کو بھی برتھ پروف کے طور پہ مانا جائے گا، جیسے اور بھی چیزیں، جیسے LIC ہے آپ کی، یا پھر یہ کہ لیونگ سرٹیفکیٹ LC ہے، وہ بھی شاید حکومت ایڈ کر لے، تو اس کو بھی آپ کے برتھ سرٹیفکیٹ۔ بہرحال آپ کو کیا پروف کرنا ہے اگر 87 تک ہیں تو؟ برتھ، آپ کی برتھ ثابت ہو گئی تو آپ شہری ہیں، ماں باپ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ پھر جو شخص 1 جولائی 1987 سے لے کر 3 دسمبر 2004 تک، بولیے کب سے کب تک؟ 3 دسمبر 2004 تک، اس دوران جو پیدا ہوا اس کو 2 کاغذ دینا پڑیں گے۔ ایک کاغذ تو یہ دینا پڑے گا کہ میں یہاں پیدا ہوا، ٹھیک ہے؟ دوسرا کاغذ یہ دینا پڑے گا کہ میرے ماں باپ میں سے کوئی ایک بھارتی ہے۔ اب بھارتی ہیں تو 87 سے پہلے ہیں تو پیدا ہونے کی وجہ سے وہ بھارتی ہو جائے گا، اور اگر 50 سے پہلے تو اس کے وجود سے بھارتی ہو جائیں گے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی کتنے کاغذ دینا پڑیں گے؟ 2۔ ایک یہ کہ میں پیدا ہوا ہوں یہاں پر، اور دوسرا میرے ماں باپ میں سے کوئی ایک کیا ہے؟ بھارتی ہے۔ اب جو شخص 3 دسمبر کے بعد 2004 کے بعد پیدا ہوا ہے اسے 3 کاغذ دینا پڑیں گے۔ ایک تو یہ دینا پڑے گا کہ میں یہاں پیدا ہوا، دوسرا کاغذ یہ دینا پڑے گا کہ میرے ماں باپ میں سے کوئی ایک بھارتی ہے، بھارتی ہیں یعنی شہری ہیں، ایک کا ہوا، اور دوسرے کے بارے میں یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ غیر قانونی طور پہ ملک میں نہیں رہ رہے ہیں۔
کلیئر ہے یہ پوائنٹ؟ مثال کے طور پہ ایک سمجھو ہم میں سے سب اورنگ آباد میں سے کسی آدمی نے ایک آسام کی عورت سے شادی کیا، بچہ ہوا، تو وہ بچہ اچھا اب یہ عورت جو ہے نا NRC میں باہر ہو گئی، NRC میں اس کا نام نہیں آیا، تو وہ انلیگل ہو گئی نا، غیر قانونی ہو گئی نا وہ۔ تو یہ بچہ اپنی شہریت ثابت کرنے کے لیے میں یہاں پیدا ہوا اورنگ آباد کے ہاسپٹل میں، تو اس کا سرٹیفکیٹ ہو گیا، باپ کے بارے میں بتایا کہ وہ اورنگ آباد کے شہری ہیں، 2 ہو گئے، لیکن ماں کے بارے میں یہ ثابت نہیں کر سکا کہ وہ غیر قانونی طور پہ یہاں پر نہیں ہے، تو اس کو شہریت ملے گی؟ ہاں نہیں ملیں گی نا، کیونکہ ماں کیا، ہاں لیکن اگر اورنگ آباد کا کوئی آدمی UK کی انگلینڈ کی کسی عورت سے شادی کیا، اس کے بعد انگلینڈ کا پاسپورٹ ہے لیکن شوہر یہاں رہ رہے بول کر وہ آ کر یہاں رہتی ہے ریزیڈنس پہ، اور یہ شادی سے بچہ ہوتا ہے، تو وہ بچے کو خود یہاں پیدا ہوا، اس کا کاغذ ہوا، باپ انڈین ہے، 2 پروف ہو گئے، اور ماں غیر قانونی طور پہ ہے کہ یہاں پر نہیں، قانونی طور پہ ہے نا وہ، تو اس کو کیا ہوگی؟ سٹیزن شپ ملے گی یا نہیں؟ مل جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چیزیں پروف کرنا، یعنی ایک کا شہری ہونا ضروری ہے اور دوسرے کا غیر قانونی طور پہ یہاں نہیں ہونا ضروری ہے۔ تو اس طرح بھی آسام میں کافی پریشانیاں ہوئی ہیں بچوں کو ثابت کرنے کے لیے کہ ایک کو پروف کر سکے دوسرے کو نہیں کر سکے۔ بہرحال یہ اتنی بات ہو گئی نا، اب دیکھیے آگے کی بات سمجھیے۔ آسام میں جب NRC کے لیے جو انہوں نے 40 سال محنت کی، ایسے مطلب باتیں اٹھائی، سب مسلمان سب کو گھس پیٹیا بولتے تھے، جب رزلٹ آنے کے بعد جب سمجھ میں آیا کہ یہ تو الٹا ہو گیا کہ غیر مسلم ہی زیادہ نکلے، اس موقع پر مولانا محمود مدنی صاحب کا، یہ بہت ساروں کو ذہن میں یہ بات ہے اور ہم اپنی قیادت سے بدزن کرنے میں بہت آگے ہیں آج کل، میں سامنے تھا، میں عینی شاہد ہوں، میں عینی گواہ ہوں۔ مولانا محمود مدنی صاحب کو میڈیا والوں نے پوچھا، یہ اس وقت کی بات ہے جب 31 اگست کا جو ہے نا رزلٹ آیا تھا، تو مولانا محمود مدنی صاحب میڈیا کو بات کرتے ہوئے بولنے لگے کہ تم یہ بولتے تھے نا ہمیشہ کہ مسلمان گھسپیٹیا ہے، مسلمان گھسپیٹیا ہے، اب آسام کا رزلٹ آیا تو تمہارے سمجھ میں آیا کہ کون گھسپیٹیا ہے؟ ہم تو کہیں گے کہ پورے ملک میں NRC لاگو کرو، سمجھ میں آئے گا کون گھسپیٹیا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ الزام دینا ہے یا ڈیمانڈ کرنا ہے؟ ہاں ڈیمانڈ ہے یہ، یہی طے کرو، یہیں سے بات سمجھ میں آئے گی آپ کی۔ ارے میں دیکھو علماء کرام یہاں پر ہے، امر جو آتا ہے نا کتنے معنوں کے لیے آتا ہے؟ ہاں امر آتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کونوا حجارۃ او حدیدا، پتھر ہو جاؤ یا لوہے ہو کے مرو جاؤ، تو یہ کیا اللہ حکم دے رہے ہیں لوہا ہونے کا؟ ہاں یا جیسے ماں بولتی ہے بچے کو جا مر سا، تو یہ مرنے بول رہی ہے ماں؟ ہاں اسے یہی سمجھیں آپ، اس کو سمجھو ذرا، بولنا کیا چاہ رہے ہیں کہ بھئی اب تمہارے سمجھ میں آیا نا کہ باہر سے کون آیا ہے، اگر پورے ملک میں کریں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ مسلمان تو یہیں کے ہے، باہر سے تو تم لوگ آئے ہوئے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ڈیمانڈ نہیں ہے، ڈیمانڈ کیسا کریں گے؟ یہ تو معمولی بچہ بھی ڈیمانڈ نہیں کرے گا، کیوں اپنی مصیبت آپ بیل مجھے مار بولے گی، اور اتنا تو سمجھو اسے کہ کوئی وہ معمولی آدمی تھوڑی ہے، بچہ بھی تو نہیں بولے گا نا۔ اور ایک بات بہت اچھے سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ جمعیت علماء کے لیے NRC جو ہے نا پورے ملک میں تو ابھی ابھی سن رہے ہیں ہم، جمعیت علماء پہلے دن سے آسامی لوگوں کے لیے تعاون کر رہی ہے، وہ 40 سال سے لگے ہوئے ہیں، فوراً میڈیا نے دوسرے دن لگا دیا کہ مولانا محمود مدنی نے NRC کا ڈیمانڈ کر دیا، یہیں کنفیوز ہو رہے ہیں ہم لوگ، NRC ڈیمانڈ نہیں تھا، وہ ان کو الزام دینا تھا کہ جو تم ہمیشہ بولتے تھے مسلمان مسلمان، اب سمجھ میں آیا نا 14 لاکھ تو تمہارے ہی لوگ ہیں،
تو اس لیے کسی بھی چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں، اپنی قیادت سے بزدل نہ کریں۔ لوگ آج کیا کر رہے ہیں کہ ہے تھوڑی موڑی جو بھی بچے ہیں اپنے قائدین، جو علماء بچے ہیں، ان کے بارے میں غلط فہمیاں پھیلا کر ان سے بھی توڑ دیتے ہیں، اور آزاد کر کے نوجوانوں کو بھڑکانے کی کوشش چل رہی ہے۔ ابھی یو پی میں دیکھیے، قیادت کو وہ کچھ کرتے نہیں ہے، ایسے ہی ہیں، یا پھر یہ آج کل یہ بات بہت چل رہی ہے کہ علماء کیا کر رہے ہیں، علماء بزدل ہو گئے، علماء میں ہمت نہیں ہے۔ یہ بات آپ اچھی طرح سے سمجھیے کہ یہ جو CAA کی ہے ایک جنگ ہے۔ الحرب خدعۃ، جنگ ایک پلاننگ ہے، جنگ ایک منصوبہ بندی ہے۔ اور جنگ میں کیسے لڑا جاتا ہے؟ آپ جانتے ہیں آرمی کا سیٹ اپ آپ دیکھیں، فوج کی تقسیم ہوتی ہے، فوج کس طرح سے لڑتی ہے۔ ہمارے پرانا طرز جو ہے، علماء جانتے ہیں کہ ان کی کتابوں کی ابتدائی یہاں سے ہوتی ہے، مقدمہ سے۔ مقدمۃ الجیش، یعنی پرانا جو انداز تھا وہ آج بھی ہے کہ ایک مقدمۃ الجیش ہوتا ہے، ایک ٹکڑی ہوتی ہے جو سامنے ہوتی ہے فوج کے، جس کے اندر بھی سیکشن ہوتے ہیں، جو جنگ کا ماحول بناتی ہے، آگے جا کر جو ہے جگہ دیکھتی ہے کہاں بہتر ہے رکنے کے لیے آنے والی فوج کے لیے۔ پھر اس میں ایک سیکشن ہوتا ہے جو جاسوسی کرتی ہے، رپورٹیں لے کر آتی ہے۔ ایک سیکشن ہوتا ہے جو پروویژن اور سامان کو مہیا کرتی ہے۔ تو یہ سامنے کا ہوتا ہے۔ ایک طرف میمنہ ہوتا ہے، سیدھے طرف ایک ٹکڑی ہوتی ہے، میسرہ ہوتا ہے بائیں طرف کی ٹکڑی، بیچ میں قلب ہوتا ہے اور پیچھے خلف ہوتا ہے، اور امیر اور کمانڈر ان چیف اور بادشاہ کہاں ہوتا ہے؟ قلب میں ہوتا ہے۔ جب مقدمۃ الجیش اپنا کام کرتا ہے تو میمنہ آگے بڑھتا ہے، پھر میسرہ بڑھتا ہے، اور جس دن قلب میدان میں اترتا ہے وہ فیصلے کا دن ہوتا ہے۔ ہمارے مدارس، ہمارے علماء کرام، حفاظ کرام، جنگ آپ سے ہے اور آپ قلب کے اندر ہیں۔ ہم کوئی بزدل نہیں ہیں اور نہ ہی ہم کوئی دبے ہوئے ہیں، لیکن ابھی مقدمۃ الجیش پہنچا نہیں، لوگ شور کرنا شروع کیا، قلب کیوں نہیں آیا، قلب کیوں نہیں آیا۔ بادشاہ پہلے ہی دن اتر کے مارا جائے گا تو لشکر کہاں جائے گا؟ یہ تو سمجھو۔ ابھی مقدمۃ الجیش، ابھی تو ہوا چل رہی ہے، ابھی شروعات کہاں ہوئی؟ ابھی تو تم یعنی ابھی جو ہے نا بہت دریا دور ہے، ابھی ماحول بھی نہیں بنا، اس سے پہلے ہی شور کر رہے کہ ہمارے علماء کیوں نہیں آئے۔ انہوں آ کے پہلے دن گردن کٹائیں گے تو تمہاری قیادت کون کرے گا؟ ہے موقع ہے، اور اس کی پلاننگ کرنا ہے۔ پلاننگ کیسے ہوں گی میں بات کروں گا اس کے اوپر۔ ابھی کرنا کیا ہے؟ اچھا وہ مدعے سب آئے کہ وہ چیک کریں گے اپن جو اشتہار میں ہے، لیکن یہاں میں بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ جنگ ایک پلاننگ ہے۔ اور ایک بات اور اچھی طرح سے ذہن میں رکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال کی مدت میں مدینہ میں 27 جنگیں تو خود شریک ہوئے ہیں جسے غزوات کہتے ہیں، اور 48 میں صحابہ کو بھیجا ہے جسے سریات کہتے ہیں۔ اور ان جنگوں میں واقعی وغیرہ نے کس دن کے لیے لکھ کر رکھا ہے، اسے پڑھیں ہم لوگ۔ اور انگریز بھی اعتراف کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی پلاننگ اتنی مضبوط ہوتی تھی کہ آپ ذرا سوچے تو صحیح کہ مدینہ سے 10,000 کا لشکر لے کر آپ جو ہے نا مکہ آ رہے ہیں، اور مکہ والوں کے کانوں کان خبر نہیں۔ یہ پوائنٹ میں چاہتا ہوں آپ سمجھیں اسے۔ جنگ میں اسٹریٹجی ہوتی ہے، پلاننگ ہوتی ہے، رسک مینجمنٹ ہوتا ہے، کم سے کم نقصان میں رزلٹ آ جائے، کم سے کم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی جنگیں لڑی، اس میں کتنے لوگ شہید ہوئے؟ 250 بھی نہیں ہوئے، اور اتنے جو ہیں اتنے لوگوں میں یعنی 250، اور اگر نان مسلم وغیرہ پکڑیں گے تو 550 بھی نہیں۔ 550 لوگوں کے دنیا سے جانے کے ساتھ پورے عربیہ میں تبوک تک آپ نے امن پیدا کر دیا۔ اور آج سیریا کی جنگ، افغانستان، عراق آپ دیکھو، لاکھوں لوگ مر گئے۔ پہلی عالمی جنگ، دوسری عالمی جنگ، کروڑوں لوگ مر گئے۔ کیا ہوا؟ پھر بھی امن قائم نہیں ہوا۔ آپ نے اتنا کم ہے، اور کیا کیسے اسے؟ آپ اس پہ غور تو کریں۔ آپ دشمن کو پہلے سے اطلاع نہیں کرتے تھے، کہیں وہ پوری تیاری کرے اور زیادہ خون خراب ہو۔ آپ مدینہ سے مکہ آ رہے ہیں، 10,000 کا لشکر لا رہے ہیں، کسی کو کانوں کان خبر نہیں، عین مکہ کے پاس پہنچ گئے۔ پھر آپ نے کہا کہ کوئی بھی آگ شیئر نہیں کرے گا، یعنی ایک جو ہے نا 20 30 40 لوگ ایک ساتھ کھانا پکاتے تھے،
آپ نے کہا نہیں، سب الگ الگ بنانے کا۔ اور رات میں جب سب نے اپنی اپنی آگ جلائی تو مکہ کے لوگ باہر آ کے دیکھے، ارے اتنے دور تک آگ جل رہی ہے، جب آگ اتنے ہیں تو لوگ کتنے ہوں گے۔ ایک دھچکا اور رعب ان میں بیٹھا، سرنڈر ہو گئے۔ سرنڈر ہونے کا مطلب یہ کہ خون خرابہ بند ہو گیا۔ پھر صبح میں جو ہے حضرت عباس کے ساتھ ابو سفیان کھڑا ہے، ٹولی ایک ایک ٹکڑی آ رہی ہے، اوس خزرج اپنے اپنے جھنڈے کے ساتھ، اور اسے دیکھ کر ابو سفیان کہتا ہے کہ ارے عباس، تیرے بھتیجے کی بادشاہت تو بہت بڑھ گئی۔ تو حضرت عباس نے جواب دیا، ابو سفیان تو ابھی بھی نہیں سمجھا، یہ بادشاہت نہیں، یہ نبوت ہے، نبوت۔ انبیاء کو اس نبوت کا کام کرنا ہے، ہم رزق مینجمنٹ کے ساتھ کام کریں گے۔ اسی لیے اب کیا ہوا یو پی میں بتا رہا ہوں، یہ لائیو بتا رہا ہوں میں آپ کو، یو پی میں اکسایا گیا نوجوانوں کو، ارے ڈرتے، یہ علماء مدرسے والے ڈرپوک ہیں، تم نکلو باہر، یہ کرو وہ کرو۔ ابھی کل میں لاتور میں تھا، وہاں نوجوان 30-40 جو ہے نا، وہاں کے جو صدر ہیں ان کو بول رہے تھے تم کیا تو ایسا کرو کہ ہم پر FIR درج ہونا، سمجھ رہے ہیں، آپ بیل مجھے مار، یہ بھی جائز نام میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دشمن سے ملنے کی تمنا مت کرو، ہاں ملے تو پھر ثابت قدم رہو، پھر ان کے دانت کھٹے کرو۔ یہ کیا ہے؟ اتاولا پن۔ تو یہ نہیں۔ اچھا وہاں یو پی میں کیا اتاولا پن، 19 لوگ شہید ہو گئے، وہ بھی سب نوجوان۔ اچھا یہ شہید ہوئے تو کیا ہوا؟ جو جذباتی باتیں کرنے والے تھے نا، سب بلوں میں چلے گئے، ہزاروں کے اوپر FIR درج ہو گئی۔ وہاں کے لوگ یہاں ہم کو دباؤ بنا رہے کہ تم آؤ، وہاں کیا کر رہے ہیں، یہاں اتنے لوگوں پہ FIR ہے، اس کو کیسے ہینڈل کریں گے۔ اس لیے اتاولا پن بھی اسلام میں نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرمایا کہ جو ہے نا دوسرے پارے کے آخر میں 2.5 صفحے علماء کرام اس کی بھی تشریح کرے لوگوں کے سامنے کہ بنی اسرائیل جو ہے نا اپنے نبی کو اذ قالوا لنبی لہ ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ بہت ہو گیا، ابھی ایک بادشاہ ہمارے لیے اپوائنٹمنٹ کرو، ہم اس کے ساتھ لڑیں گے ذرا اپنے دشمنوں سے، ظالموں سے۔ تو نبی نے کہا عسیٰ اللن تقاتلو، نبی کو معلوم تھا کہ یہ ڈھکوسلے لوگ ہیں، یہ کوئی لڑنے والے نہیں، چپ باتیں بڑی بڑی کر رہے ہیں۔ تو نبی نے ان کو کہا تم نہیں لڑ سکتے، تو انہوں نے قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، ارے نہیں کیوں نہیں، ہم لڑیں گے، تم آگے بڑھو۔ اسی لیے میں ہر جگہ حضرت مفتی محمود الحسن گنگوئی کی وہ بات سنا رہا ہوں کہ حضرت مفتی محمود الحسن گنگوئی کے پاس جو ہے نا کچھ نوجوان آئے، آ کے بولنے لگے حضرت آپ ڈرتے ہیں، آپ بزدل ہیں، آپ فتویٰ دو جہاد کا، دیکھو اتنے حالات خراب ہیں۔ تو جب یہ بہت بول رہے تھے تو حضرت تھوکنے کے بہانے سے باہر آئے، اور باہر آ کر پھر اندر بھاگتے گئے تیزی سے، پولیس 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 بول گیا۔ تو کوئی نوجوان ادھر پلنگ کے نیچے گھس رہا، کوئی نوجوان کونے میں گھس رہا، سمجھ رہے، کوئی ادھر جا رہا۔ تو حضرت ڈنڈا لے کے مارنا شروع کرے، بولے کہ فتویٰ دلا کہ مجھے ٹنگائیں گے اور تم لوگ بھاگ جائیں گے۔ یہ ایسے اتاولوں کی بھی بہت بڑی تعداد ہے ہمارے درمیان۔ اتاولا پن نہیں ہمارے دین میں، اسی لیے ہم پورے ہوش سے کام کریں گے اور ڈٹیں گے اور ان کو سبق سکھائیں گے، اور ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ جب تک یہ قانون واپس نہیں ہوتا ہم بھی خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ آزادی کی جنگ ہم نے 200 سال کم سے کم لڑی ہے۔ سراج الدولہ 1757 میں آیا تھا، سمجھ رہے ہیں، پھر 1799 میں ٹیپو سلطان گئے، 1857 میں بہادر شاہ ظفر گیا، اور 1947 میں آ کر ہم کو کامیابی ملی ہے۔ تو یہ جنگ لمبی ہے، لیکن اسے پلاننگ سے لڑنا ہوگا، اسے اتاولا پن یا جوشیلے انداز سے نہیں، یا رسک مینجمنٹ۔ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں، یہ 19 لوگ جو یو پی میں شہید ہوئے، ان کے گھر والوں کو کون دیکھے گا؟ یہ جو ہزاروں لوگوں پہ FIR ہو گئے، وہ لوگ ٹوٹ گئے، وہ کھڑے بھی نہیں ہو پا رہے۔ تو ایسا نہیں ہے، اس لیے اپنا جو ہے یعنی بہرحال اتنی بات کافی، آپ اس پہ سوچتے جائیں گے تو یہ بات پھیلتی جائیں گی۔ رسک جو مینجمنٹ میں بول رہا ہوں نا، کم سے کم نقصان میں، اگر 2 آدمی کی شہادت پر امن ہو سکتا پورا، تو تیسرا آدمی کو دھکا نہیں لگنا چاہیے۔ اگر ایک بھی آدمی کے شہادت کے بغیر، جیسے آپ دیکھیں گے
حضرت جویریہ سے جو نکاح ہوا ہے، حضرت جویریہ کے والد حضرت حارث پلاننگ کر رہے تھے اللہ کے رسول پہ اٹیک کرنے کے لیے، آپ کو معلوم ہوا تو آپ ہی پہلے پہنچ گئے تاکہ وہ خون خرابائی رک جائے۔ پوری پلاننگ کے ساتھ کرنا ہے۔ تو ابھی جو ہے نا صرف اچکا کے ہم کو چھوڑنا نہیں ہے یا ہم کو حالات خراب نہیں کرنا ہے، ہم لوگ اس کے سخت مخالف ہیں۔ جو لوگ حالات خراب کرتے ہیں، جو جوشیلا پن کرتے ہیں، وہ ہماری جنگ کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ پیسفل، اچھا پھر اسٹیج کیا ہے کرنے کا؟ کیا پہلا مرحلہ ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم پیسفل پروٹیسٹ کریں گے۔ اس کی ایک مثال حدیث میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا میرا پڑوسی مجھے بہت پریشان کرتا۔ اچھا بہت پریشان کرتا تو ایک کام کر، تو اپنا پورا سامان گھر میں سے نکال کے باہر رکھ اور کہے کہ میں گھر شفٹ کر رہا ہوں۔ کیوں کر رہے؟ لوگ پوچھیں گے تو بتانا کہ میرا پڑوسی مجھے پریشان کرتا۔ اب وہ بیچارے سامان باہر لا کے بیٹھ گئے۔ یہ دھرنا پردرشن تھا، سمجھ رہے؟ یہ پروٹیسٹ تھا۔ پروٹیسٹ پہ بیٹھ گئے۔ اب لوگ آتے تھے، ارے کیا ہوا، سامان کیوں باہر نکالے؟ نہیں میرا پڑوسی بہت پریشان کر رہا، میں یہاں سے شفٹ ہوں۔ اب وہ بولتا ارے کتنا خراب پڑوسی ہے، لعنت ہو اس کے اوپر، اور انہیں 2-3 باتیں گالیاں جو دینا ہوتا تھا دیتا۔ اب وہ بیچارہ پڑوسی گھر میں بیٹھ کے دیکھ رہا ہے کہ ہر آنے والے کو وہی سنا رہا کہ میرا پڑوسی مجھے سراتا رہا، اتنے میں نکالا۔ تو شام میں اس پڑوسی نے آ کے کہا اللہ کے واسطے اپنا سامان اندر لے جاؤ، ابھی سے میں پریشان نہیں کروں گا۔ یہ پیسفل پروٹیسٹ تھا۔ ہمارے علماء، ہمارے اکابر جو ہے نا، اللہ ان کے اوپر رحمت نازل فرمائے، وہ لوگ ایسے ہی نہیں ہیں۔ ارے ہم نے جو ہے نا، ہمارے علماء کی ایک داستان رہی ہے، تاریخ رہی ہے۔ انہوں نے انگریزوں سے پنگا لیا، جہاں پر ان سے پنگا لینے کا مطلب سیدھا پھانسی کو دیکھنا تھا۔ اسی لیے 1918 میں تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ 1918 میں رولٹ ایکٹ آیا، 6 جنوری 1918 کو۔ اس کے بعد ڈاکٹر سیف الدین اور ڈاکٹر ستیہ پال کو جب گرفتار کیا انگریزوں نے، تو اس کے نشید میں جلیان والا باغ میں مظاہرہ ہو رہا تھا۔ وہاں پر جنرل ڈائر نے کہا فائرنگ کرو ان پہ، تو 1500 لوگ شہید ہوئے۔ اس کے بعد ہمارے علماء نے یہ بات کہی تھی کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تمہارے پاس گولیاں کتنی ہیں۔ تمہاری گولیاں کم پڑ جائیں گی لیکن ہمارے سینے کم نہیں پڑیں گے۔ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تمہارے پاس ہتھکڑیاں کتنی ہیں۔ اور اس کے بعد 474 علماء نے نان کوآپریشن کے اوپر سائن کیا تھا الہ آباد کانفرنس میں، اور جمعیت علماء نے 1922 میں اسے ریزولوشن میں پاس کیا، تو وہ فتویٰ گرفتار ہوا۔ اور کراچی کا وہ مشہور مقدمہ حضرت مدنی پہ چلا کہ جب عدالت کے اندر کٹہرے میں حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور جج وہاں عدالت میں پوچھتا ہے کہ مولانا مدنی صاحب، ہم نے سنا ہے کہ تم نے فتویٰ دیا ہے کہ انگریز کے فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ حضرت مدنی نے کہا فتویٰ دیا کیا ہوتا ہے، میرا ابھی بھی یہی فتویٰ ہے کہ انگریز کے فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ تو حضرت مولانا محمد علی جوہر پہ بھی تھا وہ کیس، انہوں نے پیر پکڑ لیا، کہا حضرت بیان بدل دیجئے۔ تو حضرت نے کہا اگر بیان بدلوں گا تو ایمان بدل جائے گا۔ یہ ہمارے اکابر اولئک آبائی فجینی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجائی، یہ ہمارے باپ دادا ہیں، ہمارے ایسے اگزامپل تو لا کے بتاؤ تم۔ ہے وقت آنے والا ہے، اس کی تیاری بھی کرنا ہے۔ تیاری کیسے کرنا ہے؟ اب جو قیادت کی پریشانی اور ہماری پریشانی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ممبر بنائے تھے اپنے، وہ ممبر مضبوط ممبر تھے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے باہر نکلے بدر کے موقع پر، تو مکہ میں جو مدینہ کے صحابہ نے بیعت لی تھی، اس میں ایک شک یہ تھی کہ ہم مدینہ میں آپ کی حفاظت کریں گے، اور اب یہاں کہاں کھڑے ہیں؟ مدینہ سے باہر کھڑے ہیں، تو وہ شک ان پہ لاگو نہیں ہوتی تھی۔ تو کہیں ایسا تو نہیں کہ صحابہ اللہ کے رسول کو چھوڑ دیں۔ آپ نے پوچھا کیا کرنا ہے، بدر سامنے ہے۔ مہاجرین اٹھ کے بول رہے تھے، بھئی مہاجرین کا نہیں تھا مسئلہ، انصار کا تھا۔ پھر حضرت سعد ابن معاذ سمجھ گئے کہ اشارہ ہماری طرف ہے، اٹھ کر کہا ہم بنی اسرائیل کے قوم کی طرح نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ سے انہوں نے کہا تھا کہ تم اور تمہارا خدا جا کے لڑو۔ ہم کو آپ اگر حکم دیں گے تو ہم سمندر میں کود جائیں گے، ہم آگ میں کودنے کے لیے تیار ہیں، آپ جہاں تک چاہے ہمیں لے جائیے، ہم سب کے لیے تیار ہیں۔
جب یہ جان دینے والے تیار ہوئے تو اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ کے رسول کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ اب اسباب نہیں بھی رہا تو چلیں گا، ایسے لوگ ہیں نا اپنے ساتھ کافی ہیں۔ آج بتاؤ کون سے قائد کے پاس ایسے 2 لوگ ہیں جو جان دینے تیار ہیں؟ آج تو لوگ اس لیے چاہتے ہیں ہم کو کہ ہم ان کے دل جیسا چلتے، جس دن ہم ایسا فیصلہ لیں گے جو ان کے دل کے خلاف ہے تو انہوں بھاگ جائیں گے۔ صحیح ہے یا نہیں؟ آپ 100% متفق ہیں یا نہیں؟ سمجھ رہے کون ہے ایسا؟ اسی لیے ہمارے قائد کو یہ سوچنا پڑتا فیصلہ لینے سے پہلے لوگوں کو پسند آئے گا کہ نہیں، سمجھ رہے؟ ان کو حق باطل نہیں دیکھنا ہے۔ تو ایسے ڈھکوسلے لوگوں کے ساتھ کیسا جنگ لڑیں گے آپ؟ اس لیے ائمہ کرام اپنے نوجوانوں کو تربیت دو۔ تربیت یہ نہیں کہ ان کے ذریعے کسی کو نقصان پہنچے، ان سے عہد لو کہ ہم ملک اور ملت کی حفاظت کریں گے، ہم اس ملک میں کسی خاص سمودائے یا کسی خاص طبقے کو ایسے کوئی قانون لانے نہیں دیں گے جس سے دوسرے طبقوں کو نقصان پہنچے۔ ہم رحمت ہیں، سب کے لیے رحمت رہیں گے، ہم ملک میں ظلم ہوتا ہوا نہیں دیکھیں گے۔ اور اس کے لیے اگر رات کے 2:10 15 پہ آپ کو بلایا جائے تو جیسے ہی آواز دی جائے 3 منٹ میں آپ یہاں پہنچنا چاہیے۔ یہ تربیت دو۔ افراد جب بنتے ہیں تو تب قوم کی طاقت بنتی ہے۔ ہمارے افراد کا حال یہ ہے، آج کوئی بھی پروگرام آپ ٹائم دو، ٹائم پہ نہیں پہنچتے۔ بیچارہ پروگرام کو انتظام کرنے والا 1 ہفتے سے سوتا نہیں ہے رات دن، اور دوسرے احباب اس میں صرف 2 گھنٹے کی قربانی دے کے پہنچنا ان کے لیے بھاری ہے۔ یہ حالات ہیں۔ تو اب کرنے کا کیا؟ اس پہ دیکھو 2-3 کام اس وقت کرنے کے ہیں۔ اچھا اس میں کہ سب پوائنٹ ہے کہ دیکھو ذرا اولاد جی ہم کس چیز پر ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، سی اے اے پہ تو بات رہی گئی۔ سی اے اے کیا ہے؟ سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ۔ یہ سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ کے خلاف ہم کیوں احتجاج کر رہے ہیں؟ کیا ہمارا مقصد کیا ہے؟ سی اے اے کا جو 3 صفحے کا ایکٹ ہے، اگر آپ ایسا ایکٹ اٹھائیں گے تو اس میں ہمارے خلاف کچھ نہیں ہے۔ ہمارے خلاف کچھ نہیں ہے کا مطلب کیا ہے؟ اچھا اسے ذرا اچھا سمجھے، غلط فہمی نہیں ہونا چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ اس میں کیا لکھا ہے کہ پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان اور بھی چیزیں ہیں جو شروع کا پوائنٹ ہے کہ یہ 3 ملکوں سے 4 کمیونٹیز، اس میں جیسے ہندو، سکھ، عیسائی، پارسی، جین، بدھسٹ، کتنے ہو گئے؟ 6 ہو گئے۔ ان 6 میں سے کوئی بھی پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان سے آتا ہے اور وہ مذہبی طور پہ وہاں ستایا ہوا ہے، اور یہ شخص آیا ہے 31 دسمبر 2014 سے پہلے، 31 دسمبر 2014 سے پہلے، تو اس کو ہم شہریت دیں گے، ناگرکتا دیں گے۔ اس میں اپنے کوئی ٹینشن ہے؟ نہیں، کوئی ٹینشن نہیں۔ ہم تو یہ بول رہے کہ بھئی تم ان کو کیوں بلا رہے؟ ادھر سعودی میں 19 لاکھ ہے غیر مسلم، ادھر کویت میں 5 لاکھ ہوں گے، ادھر عمان وغیرہ میں 4 لاکھ ہوں گے، سب کچھ بلا لو، وہ بھی ایریا پاک ہو جائے گا، سمجھ رہے؟ تو ٹینشن اپنے کو آنے پر نہیں ہے۔ ہمارا تو سوبھاؤ، ہم تو آگ جلا کر مہمان نوازی کرنے والے لوگ ہیں۔ ارے بھئی ہم عربوں کے جو ہے نا روحانی اولاد ہیں، عربوں کے یہاں آگ جلا کے انتظار کرتے تھے کہ رات میں کوئی مسافر گزر رہا ہو تو وہ ہمارے پاس آئے اور ہم اس کو کھانا کھلا سکیں۔ ہم تو پوری دنیا سے کہنا چاہ رہے ہیں جہاں بھی جو پریشان آؤ، ہمارے دل بڑے ہیں، اور دل میں جب جگہ ہوں گی تو زمین پہ جگہ بنانا کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ ہمارے دل بڑے ہیں اور ہمارا دین بھی ایسے، اسی لیے سب ملکوں میں بھارت چھوڑ کے ہر جگہ لوگ کپ سے چائے پیتے ہیں، سمجھ رہے؟ بڑے بڑے کپ رہتے، اپنے کپ کے 10 کپ بیٹھیں گے، لیکن اکیلا پئیں گا وہ، سمجھ رہے؟ اکیلا ہی کپ لے کے میٹنگ شروع بھی تو شروع کرتے اور میٹنگ کے ختم تک چسکی لیتے رہتے۔
لیکن بھارت میں چائے پینے کا انداز ساسر میں ڈال کے، چھوٹا کپ رہتا، غریب ہے ہم لوگ غریب ہے لیکن کیسے پیتے؟ ساسر سے۔ ایک انگریز نے پوچھا کہ ساسر سے کیوں پی رہے چائے؟ تو کہا ساسر سے اس لیے پی رہا ہوں کہ بیچ میں کوئی آدمی آئے گا تو میرے غریب ہوں اور نہیں بنا سکتا، تو بیچ میں آئے گا تو یہ کلین چائے جو ہاتھ میں اس کو پیش کر سکوں، سمجھ رہے؟ اور ہم تو کب سے شیئر کر کے ہی پیتے ہیں نا، ہوٹلوں میں بھی ہم شیئر کر کے پیتے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو جب اتنی محبت کرنے والے لوگ ہیں تو یہ بیچارے 6 کمیونٹی کے لوگ پریشان ہو کے آ رہے ہیں، تو ان کو تو ہم گھر میں اپنے رکھنے کے لیے تیار ہیں، چلو ہم آؤ ٹیبل پہ بات کرو۔ یہ مسلمان ذمہ داری لے گا کہ ان کو اپنے گھر میں بسائے، ہے یا نہیں آپ تیار؟ میں صرف ایسے جذباتی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ کا بھی جذبہ ہے یا نہیں؟ پھر اپوز کیوں؟ ہاں، اپوز کرنے کی وجوہات ہیں۔ یہ CAA قانون کے مخالف ہے اور مسلمانوں کے بھی خلاف ہے، مسلمانوں کے بھی خلاف ہے اور سنویدھان دستور کے خلاف ہے۔ قانون مطلب دستور کے خلاف۔ دستور کے خلاف کیسے ہے؟ ہمارا جو دستور ہے، اچھا دستور کی اہمیت کیا ہے؟ دیکھو یہ بات بہت اہمیت کیا ہے سمجھنا، ہمارے اکابر علماء نے بہت محنت کی ہے دستور کو دستور بنانے، ان کی قربانی بھلائی نہیں جا سکتی ہمارے بزرگوں کی۔ اسی لیے میں تو ابھی وقت نہیں ہے کہ میں اس پہ بات کروں، ہمارے لیے بہتر ہوگا کہ ہم 1918 سے لے کر 1947 تک کی تاریخ ضرور پڑھیں، خاص طور سے 18 سے 23 تک کی اگر تاریخ پڑھیں گے نا تو اس سے اپنے کو آگے کی پلاننگ کرنے میں ذہن کھلے گا۔ پڑھیں گے آپ لوگ؟ مطلب جو میں اپنے چھوٹوں سے کہہ رہا ہوں، بڑے تو سب جانتے ہی ہیں، جو میرے سے کم عمر کے ہیں میں ان پر حق رکھتا ہوں، میں ان کو بول سکتا ہوں، تو آپ پڑھیں۔ ایک چیز۔ دوسری چیز، ایک کتاب آئی ہے 8 جلدوں میں، مولانا حسین احمد مدنی کی سیاسی ڈائری، 8 جلدوں میں، اسے بھی آپ ضرور پڑھیں تاکہ جناح کا کنسیپٹ اور جناح کے لیے ہم کیوں اپوز کر رہے تھے اسے سمجھنے میں آسانی ہوگی، اور ملک کو بنانے میں جو ہمارے علماء کا کردار رہا اس کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ 2 بات ہوئی۔ تیسری چیز، ملک کا مستقبل کیا ہوگا اگر ہم جاگے نہیں تو، اگر ہم جاگے نہیں تو ملک کا مستقبل کیا ہوگا؟ تو اس کے لیے 3 ملکوں کی تاریخ پڑھو آپ۔ ایک ترکی کی، کہ ترکی میں 500 سال خلافت عثمانیہ رہی اور اتنی پاورفل رہی کہ پوری دنیا کی قیادت کر رہی تھی۔ پھر کیا ہوا اچانک کہ راتوں رات برقعے پہ پابندی لگ گئی، عربی زبان پہ پابندی لگ گئی، عربی کے رسم الخط پہ پابندی لگ گئی۔ بدیع الزماں سعید نورسی نے ایک مرتبہ تکبیر عربی میں کہی تو ان پہ کیس ہو گیا۔ جی اچھا، مدرسہ ہے کیا؟ اچھا ٹھیک، اچھا تو جو ہے یہ کیا بات ہے کیوں؟ جی اچھا ٹھیک ہے، یہ ترکی ہو گیا۔ تو اس کی تاریخ آپ پڑھیں کہ وہاں ایسا کیا ہو گیا تھا، ایسا کیا ہوا کہ مسلمانوں کو اپنی تہذیب سے ہاتھ دھونا پڑا۔ نمبر 2، آپ اسپین کی تاریخ پڑھیں۔ اسپین کی تاریخ پڑھیں گے تو وہاں کیا ہوا کہ 800 سال حکومت کی مسلمانوں نے، جی آپ میری طرف متوجہ ہیں، 800 سال۔ اچھا پہلا میں نے کیا کہا؟ کون سا ملک؟ ترکی، ٹھیک ہے۔ وہاں کیا ہوا کہ مسلمانوں کو اپنی تہذیب، سوچ بھی نہیں سکتے تھے نا ترکی میں، تو ترکی ہی تو عربوں پہ اٹیک کو روکتا تھا، عربوں کی حفاظت کرنے میں ترکی کا اہم کردار رہا، اور ان کی رسول اللہ سے جو محبت تھی وہ تو اپنی جگہ مسلم تھی۔ لیکن ایسا کیا ہوا کہ راتوں رات اتنی چینج آ گئے وہاں پر۔ 1960 تک تو اذان پر بھی پابندی تھی ترکی میں۔ اس کے بعد اسپین کے اندر جو ہے مسلمانوں کے سامنے آپشن کچھ نہیں بچا تھا، وہ یا تو قتل کر دیے گئے، یا عیسائی بن گئے، یا ملک چھوڑ کے بھاگ گئے، وہاں کچھ نہیں بچا تھا، سب ختم ہو گیا۔ ہمارے بزرگوں نے
یعنی کبھی کبھار جو ہے نا، اب تو ہم لوگ تھوڑا بہت جانتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ان کو کتنی اللہ نے بصیرت دی تھی۔ اسپین کے حالات ہندوستان میں لانا چاہتے تھے انگریز، لیکن کامیاب نہیں ہو سکے، کیونکہ ہمارے علماء کے سامنے اس کی تاریخ تھی۔ انہوں نے اس کا سد باب کرنے کے لیے مدرسوں میں، قلعوں میں آ گئے۔ مدرسے دین کے قلعے ہیں، آخری جنگ جو لڑی جائے گی وہ قلعوں پہ لڑی جاتی ہے۔ قلعے اگر محفوظ ہیں تو پھر نئے سرے سے شہر آباد ہو سکتے ہیں، اگر قلعوں پر بھی ہار ہو گئی تو پھر شہر تباہ ہو جائیں گے۔ تو بہرحال تیسری چیز آپ کو سمجھنا ہوگی رشیا، کہ رشیا میں کمیونسٹ آئے، لینن ہے، اسٹالن ہے، آپ جانتے ہیں کمیونسٹ کے یہ جو لیڈران تھے انہوں نے کس طرح سے تہس نہس کیا، لیکن وہاں مسلمانوں نے جس انداز سے قرآن پہ پابندی تھی، عربی پہ پابندی تھی، اس کے باوجود جس طرح سے مکاتب کا نظام بنا کر انہوں نے اسلام کی حفاظت کی، کہ جب رشیا ٹوٹا ہے تو 9 ملک اندر سے مسلمانوں کے نکلے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں بھی آپ ذہن میں رکھیں تاکہ اس سے آپ کو مستقبل طے کرنے میں آسانی ملے۔ یہ مطلب یہ کرنے کے کام ہے بھی، جو ہے پڑھنا ضروری ہے ہمارے لیے۔ اچھا اب سی اے پہ آتے ہیں، آخری بات۔ سی اے کیوں مخالف ہے ہمارا؟ 2 وجہ سے۔ ایک یہ ہے کہ ہمارا جو سنویدھان ہے، دستور ہے، وہ دستور بہت پیارا ہے، اور وہ اس کی جو روح ہے نا، اسپرٹ، جو 1970 کے بعد ہائی کورٹ کے ایک فیصلے میں بھی یہ بات کہی گئی کہ ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے، سنویدھان دستور ہے، اس کے ہر دفعہ کا، ہر انوچھید اور ہر آرٹیکل کی جو روح ہے وہ سیکولرزم ہے، دھرم نرپیکشتا ہے، لا مذہبیت ہے۔ اس کا بھی مطلب سمجھے، لا مذہبیت یا سیکولرزم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں جو ہے غیر مذہبی ہوں، نہیں، میں مسلمان ہوں، میں اسلام کے ایک نقطے سے بھی دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں ایک چھوٹی سنت کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں، اور حکومت کوئی ایسا قانون نہیں بنا سکتی جو مجھے کسی چھوٹی سے چھوٹی سنت کو چھوڑنے پر مجبور کرے۔ یہ میرا ادھیکار ہے اور یہ میرے دستور نے مجھے ادھیکار دیا ہے، آپ اسے سمجھیں۔ اسی لیے ہمارے سیاسی لوگ بعض مرتبہ کیا سمجھتے ہیں، سیکولرزم کا مطلب سمجھتے ہیں کہ ہم سیکولر ہونا، یعنی ہم جو ہے نا طواف کعبے کا کیا اور گنگا کا اشنان بھی، سمجھ رہے، خوش رہے شیطان بھی، راضی رہے ادھر بھی ادھر بھی، ایسا نہیں۔ اسلام اس کو ہے باطل دو ہی پسند ہے، حق لا شریک ہے، اس لیے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں تو پوری طرح داخل ہو جائے۔ یہ سنویدھان کی خوبی ہے کہ وہ مجھے پورا مسلمان بناتا ہے۔ پھر سیکولرزم کا مطلب کیا ہے؟ سیکولرزم کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کا کوئی مذہب نہیں رہے گا، اسے آپ سمجھیں۔ کس کا مذہب نہیں رہے گا؟ حکومت کا کوئی مذہب نہیں رہے گا۔ حکومت مذہب کے نام پر کوئی بھید بھاؤ نہیں کرے گی، حکومت کسی خاص مذہب کو فیور نہیں کرے گی، یہ مطلب ہے سیکولرزم۔ ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا یہ کہ حکومت سیکولر رہے گی، افراد نہیں۔ اسی لیے اسلام میں ٹالرنس ہے، کمپرومائز نہیں ہے۔ ٹالرنس کا مطلب میں پوری طرح مسلمان ہوں، لکم دینکم ولی دین، آپ بھی اپنی جگہ جو آپ چاہتے ہیں جس مذہب پہ، مجھے حق نہیں کہ میں امپوز کروں آپ کے اوپر، اور آپ کو بھی حق نہیں کہ آپ اپنی باتیں میرے اوپر امپوز کریں۔ ہم ایکسپلین کریں گے، ایک دوسرے سے سمجھائیں گے، لکم دینکم ولی دین۔ یہ مکہ میں یہی تھیوری دی گئی تھی، اور ہمارے اکابر نے 47 کے بعد اسی پہ عمل کیا ہے۔ ہم معاہدے کے ساتھ ہندوستان میں رہ رہے ہیں، اسی لیے ہم کو یہ جائز نہیں ہوگا کہ ہم اسلامک اسٹیٹ کی بات کریں۔ یہ اس کو سمجھیں، ہم شرعی طور پہ جو بات ہے نا، وہ لکم دینکم مکی والی زندگی کے ہم عمل کر رہے ہیں کہ ان کو ان کا رہنے دو اور ہم ہمارا۔ بھید بھاؤ پیدا کر کے، یہ بات سے میری غلط فہمی ہو سکتی ہے، اسے ذرا اور اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے۔ ہم یہاں جو رہے ہیں نا، ون نیشن اسٹیٹ، اسے یہ سمجھے، مطلب یہ کسی کو اگر اس پہ یہ ہو رہا تو مجھ سے بعد میں سے ذرا اور اس پہ تفصیلی بات کریں۔ ون نیشن اسٹیٹ کا کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تھے تو آپ نے مدینہ میں جو اسٹیٹ بنایا تھا وہ ون نیشن اسٹیٹ تھا،
ون نیشن اسٹیٹ کا کیا مطلب کہ مدینہ میں جتنی دوسرے مذاہب کے لوگ تھے ان سب کے ساتھ، اسی لیے میثاق مدینہ جو ہے نا، آپ دیکھیں گے آپ بیتی میں بھی حضرت مولانا حسین احمد مدنی نے حضرت مولانا زکریا سے کہا تھا کہ جتنے بھی یہودیوں کے ساتھ معاہدے ہوئے ہیں، ایگریمنٹ ہوا ہے، ان سب کو آپ ایک جگہ جمع کرو۔ آپ ان ایگریمنٹ کو دیکھیں یہودیوں کے ساتھ، بلکہ ڈاکٹر حمید اللہ کی جو ہے نا، انہوں نے ان تمام مواسی کے مدینہ یا کچھ اس طرح کے نام سے اس کو جمع کیا ہے۔ اس میں یہ تھا کہ تمام مذاہب کے لوگوں سے یہ بات تھی کہ ہر ایک کو یہ آزادی ہوگی کہ وہ اپنے مذہب پر عمل کرے، یہودی یہودیت پہ، عیسائی عیسائیت پہ، مشرک مشرک اپنی شرک پر، جو بھی ہے، لیکن مدینہ سب کا ملک رہے گا۔ مدینہ پہ اگر کوئی باہر سے اٹیک کرتا ہے تو ہم سب مل کر اس کا دفاع کریں گے، ہے یا نہیں؟ اور اسی کو اگر آپ اور پڑھنا چاہیں تو رحمت للعالمین میں بھی اس کا تذکرہ ہے، حضرت قاضی سلیمان منصور پوری کے، آپ اس میں دیکھیں اس کو تفصیل سے۔ تو یہ صورتحال سے ہم انڈیا میں رہ رہے ہیں۔ ہمارے علماء نے بھارت کو چنا تھا، یہاں ہم کوئی ایسا نہیں کہ بائی اتفاقی یا چانس کے بائی چانس ہم یہاں ٹھہرے ہوئے، نہیں، ہم نے چنا ہے اس کو اور ون نیشن اسٹیٹ بنائے۔ ٹو نیشن تھیوری کو ہم نے ریجیکٹ کر دیا۔ وہ لوگ نعرے ایسے دے رہے تھے، سمجھ گئے؟ اچھا یہ بھی ایک غلط فہمی کا یہ کبھی کبھار، بہرحال چھیڑوں گا تو بہت لمبی بات کرنا پڑے گی۔ کبھی کبھار کسی عالم کے ذریعے، کسی کے ذریعے کوئی اسٹیٹمنٹ آیا تو آپ پوری تقریر سنو۔ ایک جگہ مولانا محمد مدنی تقریر کر رہے تھے کہ جناح نے جو نظریہ پیش کیا تھا کہ ہم نظام مصطفیٰ لائیں گے، اس نظریے کو ہم نے ریجیکٹ کیا۔ اب ان کے بولنے میں جو ہے نا، وہ آگے پیچھے کی بات کر کے انہوں نے نظام مصطفیٰ کا پیش کیا، ہم نے ریجیکٹ کر دیا۔ تو نظام مصطفیٰ سے ان کی مراد یہ نہیں تھی کہ اللہ کے رسول کے قانون کو کوئی جھٹلائے، وہ تو ہمارا 5 سالہ بچہ بھی نہیں بول سکتا۔ تم ایک قائد کے بارے میں، ایک بڑے کے بارے میں ایسا بول رہے ہیں، اس میں تو ذرا یہ ہونا چاہیے، آدمی کی بات تو سمجھنا چاہیے۔ ہم کیسے نظام مصطفیٰ، وہ تو جو بولیں گا اس کے کفر میں کیا شک کیا جا سکتا ہے، تو وہ نہیں۔ اچھا جناح کی اس تھیوری کو کیوں ریجیکٹ کیا تھا ہمارے علماء نے؟ آپ جانتے ہیں 1935 میں جناح کے ساتھ جمعیت کا معاہدہ ہوا تھا، اور اس معاہدے میں یہ تھا کہ شرعی مسئلے میں جناح پوری طرح سے جمعیت علماء کو سپورٹ دے گا۔ اور 1937 میں شریعہ ایکٹ آیا جو بعد میں مسلم پرسنل لا کہلاتا ہے۔ تو شریعہ ایکٹ آیا تو اس میں جمعیت علماء یہ زور دے رہی تھی کہ شریعہ ایکٹ کمپلسری کیا جائے، اور جو رواج کا لا ہے، کسٹمری لا ہے، اسے ختم کر کے مسلم پرسنل لا لایا جائے۔ تو اس میں مخالفت کرنے میں سب میں آگے جناح تھے، اور جناح نے ایک بات اور کہی، اسی لیے مولانا حسین احمد مدنی نے حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری کو خط لکھا کہ یہ لوگ اسلام کا نام لیتے ہیں لیکن اسلام کے خلاف یہ لوگ ہمیشہ رہتے ہیں، قاضی بل پاس ہونے نہیں دیا، اور بھی بہت ساری چیزیں۔ آپ اسے ذرا اترے، اس میں تو سمجھ میں آئے گا۔ تو حالات کو، یعنی بہت ساری چیزیں سرسری ہوتی ہے، اسے ہم کو جاننا ضرور۔ بہرحال میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ دستور، خیر بات کو شارٹ کرتے ہیں، دستور میں جو بات ہے، ٹھیک ہے نا، ابھی ٹائم بھی شاید میرے خیال سے کم ہے اپنے پاس۔ دستور جو ہے اس کی ہر دفعہ کی روح کیا ہے بتایا میں نے؟ سیکولرزم۔ سیکولرزم بہت ضروری ہے اس ملک کے لیے۔ اگر یہاں پر سیکولرزم نہیں ہوں گی، یعنی حکومت اگر مذہب کے نام پہ بھید بھاؤ کرے گی نا، تو ملک ٹکڑے ہوگا۔ اور آپ برداشت کریں گے کسی اور کو اپنے اوپر رہنے؟ نہ وہ برداشت، ہم کو فیور کریں گے تو ان کے لیے پریشانی۔ تو یہاں پر انیکتا میں ایکتا ہے، یونٹی ان ڈائیورسٹی ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ اخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ کا اگر سب میں بڑا مظہر کہیں ہے تو وہ ہندوستان ہے۔ یہاں 800 سے زیادہ زبانیں ہیں، تمام جات کے، تمام مذہب کے لوگ یہاں بستے ہیں۔ ان کے لیے سب میں زیادہ ضروری سیکولرزم تھا، کیونکہ حکومت کا مذہب نہ ہو، ہر ایک اپنے مذہب پہ عمل کرے۔ یہ ایک بڑا موضوع ہے، اس پہ کبھی اور ورک شاپ ہونا چاہیے کہ ہمارے دستور کے فوائد ہم کو کیا ہیں۔ بہرحال اب آئیے اس پہ، سی اے اے پہ۔ اچھا ہمارا جو دستور ہے اس میں کچھ چیزیں ہیں جسے فنڈامنٹل رائٹس کہتے ہیں، یعنی بنیادی حقوق۔ بنیادی حقوق کا مطلب یہ ہے کہ ان بنیادی حقوق کے خلاف پارلیمنٹ کو ادھیکار نہیں ہے کہ وہ قانون بنائے۔
اب اس کی 2 دفعات کا میں ترجمہ کرتا ہوں. 2 دفعہ میں آرٹیکل 14 ہے، جیسے کانسٹیٹیوشن کا، ہمارے سنویدھان کا آرٹیکل 14 میں ہے دا اسٹیٹ ول ناٹ ڈینائی ایکویلٹی ٹو اینی پرسن، کہ حکومت کسی کو بھی برابری سے انکار نہیں کرے گی. اینڈ اس کا سیکنڈ ہے ایکول پروٹیکشن آف دا لاز، یعنی حکومت کا جو قانون ہوگا وہ سب کے لیے برابر ہوگا اور سارے لوگ قانون کے سامنے برابر ہوں گے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ قانون سب کے لیے کیسا ہوگا؟ یکساں ہوگا. بعض لوگ اب اس پہ گمراہ کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، یکساں ہے تو پھر مائنورٹیز کو فائدے کیوں ہیں؟ وہ بھی دستور میں آگے ذکر ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ وہ اب اس پہ نہیں چھیڑیں گے. بس اتنا سمجھو کہ اس قانون سے کیا سمجھ میں آیا، یہ آرٹیکل 14 سے ہم کو کہ برابری کا حق ہوگا. ٹھیک ہے. آرٹیکل 15 اس میں ہے، اس کا ٹائٹل ہی ہے پروہیبیشن آف ڈسکریمنیشن آن گراؤنڈ آف ریلیجن، سیکس اور پلیس. یعنی ہمارے ملک بھارت میں مذہب کے نام پر، نسل کے نام پر یا علاقے کے نام پر بھید بھاؤ نہیں ہوگا. بھید بھاؤ بالکل منع ہوگا. کن بنیادوں پہ؟ مذہب کے نام پر کوئی بھید بھاؤ نہیں ہوگا. اب دیکھیے CAA کیسا اس کے مخالف ہے. CAA کا قانون یہ کہتا ہے کہ 6 کمیونٹی، سمجھ رہے، ہندو، سکھ، جین، بدھسٹ، وہ جو 6 میں نے آپ کو گنا ہے، ان 6 میں سے کوئی ایک آیا تو اسے شہریت دی جائیں گی. اس کا مطلب رام پرساد آیا تو اسے شہریت ملے گی، اور محمد عامر آیا تو نہیں ملے گی. اس کو مل رہی، اس کو کیوں مل رہی؟ بھئی مذہب بھی تو لا رہے نا تم بیچ میں. تو جبکہ ہمارا کانسٹیٹیوشن صاف کہہ رہا ہے کہ مذہب کے نام پہ بھید بھاؤ نہیں کریں گے ہمارا، اور وہ جو کانسٹیٹیوشن میں وہ مولک ادھیکار یعنی فنڈامنٹل رائٹس ہیں، تو اس کے خلاف قانون بنانے کا پارلیمنٹ کو حق نہیں ہے. تو یہ CAA جو ہے ہمارے بنیادی حقوق کے دفعہ 14 اور دفعہ 15 کے کیا ہے؟ خلاف ہے. اچھا، پھر اس کے خلاف ہے تو اس کو بچانے کی کیوں ہم کو اتنی فکر ہے؟ اس لیے کہ اگر یہ مولک ادھیکار سے چھیڑ چھاڑ ہوا نا تو پھر یہ جنگ بہت دور جائے گی، پھر یہ ملک سلامت نہیں رہے گا. اچھا، دوسری بات، میں نے جو آیت کریمہ شروع میں تلاوت کی تھی اس آیت کو سمجھیں اور اسلامی طور پہ CAA کا کیا نقصان ہونے والا ہے. CAA جو ہے نا اسلامی طور پہ کیا نقصان ہوگا اس کا، وہ آیتیں جو میں نے شروع میں تلاوت کی ہے کہ مشرکین جو ہے نا اپنے نبیوں کو دھمکیاں دیتے تھے. دھمکیاں دیتے وقت 2 باتیں بولتے تھے. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا. کیا بولتے تھے؟ دیکھو تم اگر یہ دین حق کا پرچار کریں گے نا، یا تو ہم لَنُخْرِجَنَّكُمْ، ہم تم کو ڈپورٹ کریں گے. کیا کریں گے؟ ڈپورٹ کریں گے، یعنی تم کو یہاں سے نکال دیں گے ہمارے ملک. أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا پھر تمہاری گھر واپسی کرائیں گے، یا تمہاری گھر واپسی کرائیں گے، تم کو واپس ہمارے مذہب میں لے لیں. اللہ نے قرآن میں بیان کیا. یہاں پر جو RSS کی ذہنیت ہے، وہ لوگ اپنے گرو جی بولتے ہیں، گرو گولوال کر کو. اس کی ایک کتاب ہے وی اور آور نیشن ہوڈ ڈیفائنڈ. اس میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہے کہ یہاں جو دوسری کمیونٹیز ہیں، ہندو راشٹر بننا چاہیے، ہندوتوا کو فروغ دینا چاہیے، اور ان کا یہ ہونا چاہیے. جو دوسرے مائنورٹیز ہیں انہوں کیا کرنا، تو انہوں 2 آپشن دیتے ہیں. وہ 2 آپشن وہی جو نبیوں کو وہ لوگ دیتے تھے. سمجھ رہے کیا؟ یا تو انہوں ہمارے میں مل جانا. یہ منظور ہے آپ کو؟ نہیں. اگر نہیں ملتے تو پھر ان کا کوئی ادھیکار نہیں ہونا چاہیے. سمجھ رہے؟ یا تو ہم میں مل جاؤ، نہیں ملتے تو ادھیکار نہیں ہونا. اب آؤ CAA NRC کو ملا کے دیکھنا ہے اصل کیوں ایسا ہوا. جب یہ لوگ NRC آسام میں سمجھ گئے کہ اگر NRC سے ہم مسلمانوں کو پریشان کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، کیونکہ مسلمان کم نکلیں گے اور نان مسلم زیادہ.
تو ان نان مسلم کو تو اب ایک مثال سمجھیے. اچھا آسام میں جو ہوا ہے ابھی ٹریبونل کورٹ میں جائے گا, 3 مہینے کا اس کو ٹائم ہے, اس کو 6 مہینے لگیں گے ڈیسائیڈ کرنے, پھر اس کے بعد ہائی کورٹ آئے گا, ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ جائے گا. یہ ایک لمبا پروسیجر ہے, لیکن جب بھی ہوگا آنے والی نسلوں کے لیے یہ پریشانی کی بات ہے. تو اب کیا ہوا کہ مثلا سمجھیے کہ 19 لاکھ ہے وہاں پر, 19 لاکھ میں 5 لاکھ مسلمان ہیں, 14 لاکھ نان مسلم. اب یہ 14 لاکھ آئیں گے, ایک ایفیڈیوٹ دیں گے کیا کہ بھئی میں جو ہے نا ٹھیک ہے میں بنگلہ دیش سے آیا اور مجھے وہاں مذہبی طور پہ پریشان کیا گیا, میں رام پرساد شام پرساد ہوں. تو اسے کیا ہو جائے گی, اس کو ون ٹائم پورے 14 لاکھ کو سٹیزن شپ مل جائے گی, ایک ایفیڈیوٹ دینا پڑے. اب یہ جو بچے 5 لاکھ ان کے سامنے 2 آپشن ہوں گے. کیا آپشن ہوں گے؟ یا تو ڈیٹینشن کیمپ میں چلے جاؤ, اگر وہاں نہیں جاتے وہاں موت سے بدتر زندگی ہے تمہارے لیے. اگر وہاں نہیں جاتے یعنی ادھیکار چھوڑ دو, یعنی کوئی ادھیکار نہیں ہوگا. اور اگر وہ نہیں تو پھر تم بھی ایک ایفیڈیوٹ دو کہ میں رام پرساد شام پرساد یا وجے مالیا ہوں, تو آپ کو کیا ہو جائیں گے, ہاں سٹیزن شپ مل جائے گی. اس لیے ایک کام کرنے کا اس وقت یہ بھی ہے کہ اپنی نسلوں کے بارے میں اور اپنے بچوں کے بارے میں یہ یقین کر کے جاؤ, ما تعبدون من بعدی, میرے بعد کیا تم ایمان پر قائم رہو گے کیا ہر حال میں. اگر ہماری نسلیں ایمان پہ مضبوط ہوں گی اور ہماری نسلیں اگر استقامت کے ساتھ دین پر رہیں گی تو مسلمان کو کوئی فکر کرنے کی ضرورت ہے. ہم تو جہاں بیٹھ گئے وہی ہمارا دیش ہے, سمجھ رہے. ہم ان ارضی واسعہ, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری زمین تو وسیع ہے, اس لیے ہم کو وہ ناگرکتا وغیرہ کا ٹینشن نہیں ہے. ٹینشن یہ ہے کہ کہیں ہماری نسلیں اس کی وجہ سے دین نہ چھوڑ دیں. اچھا پھر آپ کیا گارنٹی دے سکتے ہیں کہ وہ 5 لاکھ کیا کریں گے؟ ان کا اگر ایمان کمزور ہوگا تو یہ کرنے میں بھی دیر نہیں کریں گے. ہمارے سامنے تاریخ ہے ایسی. 1923 میں جو ارتداد آیا تھا, شدھیکرن کی تحریک چھیڑی تھی سوامی شردانند نے. جب آزادی کے خلاف تحریک چل رہی تھی تو اس وقت جیسا اتحاد دیکھنے میں آیا تھا ہندو مسلم, تاریخ میں کبھی دیکھنے نہیں آیا تھا. سوامی شردانند نے آتے ہی شدھیکرن کی تحریک چھیڑی, اور اس کے بعد آگرہ وغیرہ کے علاقوں میں گاؤں کے گاؤں مرتد ہو گئے. اسی موقع کے تو واقعات ہیں. علامہ شمس الحق افغانی آگرہ طرف گئے, سب لوگ مرتد ہو کے چوٹیاں چھوڑ دیے تھے. ان کو سمجھائے, 1000 سمجھا کے پھر توبہ کیا. انہوں نے توبہ کیے تو ان کی چوٹیاں کاٹ کے پوٹلی بنا کے حضرت قاری طیب صاحب کو ہدیہ بھیجا تھا خوشی میں کہ اتنے لوگ یہاں. اسی زمانے میں حضرت مدنی کی طرف واقعہ منسوب ہے. ایک گاؤں میں گئے تو لوگوں نے سب چھوڑ دیا, مطلب مرتد ہو گیا گاؤں. بولے کہ اس مسجد کو بھی ہم مندر بنائیں گے, اب مسلمان. حضرت سمجھا رہے تو بھی نہیں سمجھ رہے. تو پھر حضرت نے اپنا پینترا بدلا اور کہا کہ ٹھیک ہے آپ ہو جاتے, لیکن اب ممکن ہی نہیں رہا آپ کے لیے غیر مسلم ہونا. انہوں نے کہا کیوں ممکن نہیں ہے, ہم ہو گئے. کہا نہیں, وہ جو ختنہ کیے ہیں اسے کیسا ریٹرن کریں گے. سمجھ رہے ہیں. اب ہمارا آدھار کارڈ تو وہی ہے نا, وہی آدھار چیک ہونے والا ہے اب سٹیزن شپ کے لیے. سمجھ رہے ہیں. سی اے کا مطلب ہی ہے, کیسے تم کو معلوم ہوگا بھئی یہ 6 کمیونٹی کے 6 یہ مسلمانی کو کیوں چھوڑا, تو بھئی اس کے پاس ایک اسپیشل آدھار ہے, ویسے ہی چیک ہوگا. تو بہرحال یہ اس لیے تھوڑا کہ آپ ریفریش ہو جائیں. تو بہرحال لیکن حضرت مدنی نے جو ہے ان کو جب ویسا کہا نا تو اس میں سے 1-2 بولے یار یہ تو بات صحیح ہے, اب تو ہو ہی نہیں سکتے اپن, یہ کیسا ریٹرن کر سکتے. پھر حضرت نے کہا نہیں. پھر حضرت نے بہت رو کے دعا کی, مسجد صاف کرائی. اس کے بعد ہی دینی تعلیمی بورڈ جمعیت کا قائم ہوا ہے. دینی تعلیمی بورڈ جو ہے نا جمعیت نے, وہ ارتداد کی روک تھام کے لیے کیا تھا, مکاتب کا جال پھیلانے میں. جو اپنے دینی تعلیم کا رسالہ ہے, تعلیم الاسلام ہے, یہ سب اکابر نے اسی دور میں سب یہ کیا تھا. بہرحال تو سی اے کا نقصان یہ ہے مسلم کے لیے کہ اس طرح. ہاں ٹائم 4:15 جی. تو بہرحال یہ چیزیں جو ہے نا سی اے, تو میں نے آپ کو وضاحت کر دی کہ سی اے جو ہے کیا بولتے ہیں,
یعنی ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے بہت بڑا نقصان دہ ہے، ہمیں ارتداد کی طرف بھی لے جائے گا، اور دوسری بات ملک کو ٹکڑے ہونے کی طرف لے جائے گا۔ تیسری چیز، حکومت کی نیت صاف نہیں ہے اصل، اور ایک چیز حکومت کی نیت صاف نہیں۔ اچھا ایک سوال آپ پوچھ سکتے، نیت صاف نہیں، نیت تو دل کا عمل ہے، تو آپ دل میں جھانک کے دیکھیں کیا؟ سمجھ رہے؟ صحیح ہے، ہم کو کسی کی نیت پہ شک کرنے کی اجازت نہیں، لیکن ایک کہاوت ہے انگریزی کی، ایکشنز اسپیک لاؤڈر دین ورڈز، کہ آدمی کا عمل اس کی بول سے زیادہ زور سے بولتا ہے۔ کشمیر کا مدعا ہو یا بات کے مدعے ہوں، ان کی نیت بتا رہا ہے، مطلب سمجھ رہے ہیں؟ یعنی الاناء یترشح بما فیہ، عربی کا مقولہ ہے کہ برتن سے وہی چھلکتا ہے جو برتن میں ہوتا ہے، اور جو ان کے نیتا لوگ جو بات کرتے ہیں، جو زبان استعمال کر رہے ہیں، اتنا گھٹیا، اتنا گر کر کوئی سنجیدہ اور شریف آدمی بات نہیں کر سکتا، جس طرح سے وہ شاہین باغ کی عورتوں کے بارے میں جو ہے نا پروٹیسٹ کرنے والا جو بھی ہو۔ اسی لیے پرائم منسٹر صرف پارٹی کا پرائم منسٹر نہیں ہوتا، صدر صرف پارٹی کا صدر نہیں ہوتا، صدر پورے ملک کا ہوتا ہے، وہ اپوزیشن کا بھی صدر ہے، اپوزیشن کا بھی پرائم منسٹر ہے، وہ اپوزیشن کا بھی ہوم منسٹر، لیکن یہ لوگ بھول رہے ہیں کہ ہم اپوزیشن کے بھی ہوم منسٹر ہیں، ان کی زبان جس طرح سے استعمال ہو رہی ہے۔ تو بہرحال اس تناظر میں اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو وہ لوگ یہاں پر مسلمانوں کے لیے، اور جس طرح سے ہم لوگ پوری خبر رکھتے ہیں، مومن جو ہے ہوشیار اور چالاک ہوتا ہے، چال باز نہیں ہوتا ہے لیکن چالاک ہوتا ہے۔ المؤمن قیس فطن، مومن ہوشیار ہوتا ہے، مومن کو سب حالات کی خبر ہوتی ہے، اس لیے غفلت کے ساتھ نہیں رہنا ہے۔ اچھا کرنا کیا ہے اب این پی آر پہ؟ آج سے 6 مہینے پہلے تک ہم نے مطلب یعنی ہمارے علماء نے، ہمارے اکابر نے پمفلیٹ وغیرہ جاری کیے تھے کہ اپنے کاغذات درست کر لو، این پی آر کا جو ہے نا، این پی آر کو بھی ہمارا سپورٹ تھا، کوئی زیادہ مشکل نہیں تھا، لیکن اب وہ رائے بدل گئی، اب این پی آر کا بھی بائیکاٹ ہے۔ کیوں بائیکاٹ ہے؟ کہ این پی آر جو پرانا تھا وہ آبادی کا رجسٹر بنانے کے لیے تھا، لیکن انہوں نے کچھ پوائنٹس اس میں بڑھا کر وہ ناگرکتا کے لیے اس کو جوائن کر دیا، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کی وجہ سے اب این پی آر کا بھی کیا ہے؟ بائیکاٹ ہے۔ اچھا پھر بائیکاٹ کا اعلان کیا کہ ہم نے؟ نہیں، اعلان ابھی نہیں کیا۔ میں آپ چونکہ خصوصی لوگ ہیں تو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ کیوں ابھی تک نہیں کیا۔ این پی آر کا جمعیت کا خاص طور سے میں چونکہ جڑا ہوا ہوں، اور بھی احباب ہے، دوسری تنظیمیں بھی سب کام کر رہی ہے، ہمارا ماننا یہ ہے کہ صرف جمعیت علماء یا کوئی اور مسلم تنظیم اعلان نہ کرے ایسا، کیونکہ وہ اعلان کریں گے تو وہ اکیلے پڑ جائیں گے، اور ہم اگر اکیلے پڑ جائیں گے تو یہ چیز کامیاب نہیں ہوگی، سمجھ رہے ہیں؟ کیا ہونے والا؟ آپ اکیلے پڑ گئے، آپ میں سے آدھے کریں گے، آدھے نہیں کریں گے۔ اب آدھے نہیں کریں گے تو وہ پروف جو ہے نا این پی آر کا بینک میں لگ رہا ہے، آپ کو راشن کارڈ کو لگ رہا ہے، یہ چیزوں کو فائدوں کو لگ رہا نا، تو اپنے لوگ ہی کھسکنا شروع کریں گے، یا پھر فوراً بولیں گے علماء کو کیا سمجھتا، اپنی ضرورت ہے کیا، انہوں لا کے راشن دینے والے کیا اپنے کو لگتا، ایسا بول کر اپنے لوگ ہی جو ہے نا دھیرے دھیرے پھر جو اپنا مشن ہے وہ ناکام ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہ سوچے ہیں کہ جتنی بھی نان مسلم تنظیمیں ہیں، جتنے بھی سم وچاری ہیں، مطلب یعنی ہم فکر ہیں، ہم خیال ہیں، ان سب کو جوڑیں گے، اور ان سب کی طرف سے ایک ساتھ اعلان ہوگا بائیکاٹ کا، تاکہ وہ ایک کے ذریعے سے نہ ہو بلکہ پورے ملک میں۔ جب پورے ملک میں بائیکاٹ ہوگا تو اس کا فائدہ ہوگا، پھر حکومت مجبور ہوگی کچھ تو بدلنے پر، ورنہ آدھا سدھا ہوگا تو پھر وہ سب مشن بھی برباد ہو جائے گا، ہم بھی پریشان ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک کام کرنا ہے، بائیکاٹ کا تو اعلان ہے ہی، لیکن اس کا جو آفیشیل اعلان ہوگا وہ بڑے پیمانے پر کرنے کا ارادہ چل رہا ہے، تو وہ انشاءاللہ بہت جلد آفیشیل اس کا اعلان آئے گا، لیکن کرنا یہی ہے۔ آپ کو اندرونی طور پہ تو یہی معلوم ہونا چاہیے کہ ابھی کسی کو کوئی کاغذ دکھانا نہیں ہے اور کچھ دینا لینا نہیں۔ پھر کاغذ بنانا ہے کیا نہیں، یہ ایک بات۔ کاغذ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو زیادہ جو ہے نا، ایک تو رول نہیں معلوم ہے، میں نے ابھی جو رول بتایا نا سٹیزن شپ کے، وہ بہت آسان ہے،
کوئی مشکل نہیں ہے، آپ کو اپنے تھوڑے بہت کرنے کا کوئی زیادہ ٹینشن لینے کا نہیں ہے۔ زیادہ 50 سے پہلے کا دادا پردادا لکڑ دادا کا ڈھونڈنے میں اپنے کو پریشان مت کرو۔ ابھی جو کام کرنے کا ہے، ہر ایک کے پاس اپنا آدھار کارڈ، پین کارڈ، پاسپورٹ، ڈرائیونگ لائسنس، ووٹر کارڈ، یہ چیزیں تو ہمارے میں سے راشن کارڈ ہے، یہ چیزیں ہر ایک کے پاس ہونا چاہیے۔ ابھی مسلمانوں کو بائیکاٹ سننے اچھا لگ رہا، ہم بولے نا بائیکاٹ کرو تو بہت خوش ہو رہے۔ کیوں خوش ہو رہے؟ کہ جھنجھٹ گئی، سمجھ رہے؟ اس لیے نہیں کہ حکومت کے خلاف کرنا ہے، کئی کو خوش ہو رہے جھنجھٹ گئی وہ کاغذ کی۔ یہ تو غفلت کی بات ہے، ایسے غافلوں کا تو مر جانا بہتر ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ایسے غفلت کے ساتھ تھوڑی، اللہ تعالیٰ غافلوں کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بوریے پہ بیٹھ کر کیسر و کسریٰ کے احوال کی خبر رکھتے تھے، تو دنیا کی خبر رکھنا ہے ہم کو، تو ایسا غفلت میں نہیں۔ اس لیے کاغذ بنائیں، اب مطلب جو ضرورت کے، بھئی آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں تو آپ کو لائسنس تو ہونا نا، ملک کے باہر جانا ہے پاسپورٹ چاہیے آپ کو، ووٹ ڈالنا ہے تو ووٹر کارڈ چاہیے آپ کو، بزنس کر رہے ہیں پین کارڈ چاہیے آپ کو، یہ چیزیں تو چاہیے۔ راشن آپ کو ملتا ہے، سبسڈی آپ کو مل رہی ہے تو آدھار چاہیے، تو یہ چیزیں تو ہونا چاہیے، ہر ایک کی ہونا چاہیے۔ اس کے لیے محنت کریں، اور اس میں نام ایک جیسا ہو، نام بھی تین تیرا نہ ہو، کسی میں صاحب ہے، کسی میں عبد الکریم ہے، کسی میں کریم صاحب ہے، سمجھ رہے؟ کسی میں کریم محمد ہے، یہ چیزیں بھی آسام میں بہت جان کھائی، سمجھ رہے؟ تو بہرحال یہ چیزیں ہیں۔ اور ایک تھا اس میں اشتہار میں کہ مرکزی حکومت کے لیے نفاذ کتنا مشکل کتنا آسان ہے، اور جو ہے کیا ہے، پارلیمنٹ کو بل کو جو ہے ریاست رد کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی، اس میں بھی بہت ڈیٹیل ہے، ریاست رد کر سکتی ہے یا نہیں۔ اسے مختصر میں یہ سمجھیے، سینٹرل گورنمنٹ اور اسٹیٹ گورنمنٹ تقریباً 97 لسٹ ہے، 97 کی، اس میں صرف سینٹر قانون بنا سکتا، سمجھ رہے؟ ایک لسٹ ایسی ہے جس میں قانون کون بنا سکتا؟ صرف مرکزی حکومت۔ پھر ایک لسٹ ایسی جس میں قانون صرف اور صرف صوبائی حکومت بنائے گی، ٹھیک ہے نا، صرف صوبائی بنائے گی۔ ہاں اللہ ہے کہ اس میں بھی تھوڑے سے تفصیل ہے، لیکن اب بس اتنا سمجھو کہ ایک لسٹ کس کی ہے جس میں صوبائی بنائیں گے، ایک یہ ہے۔ ایک لسٹ ہے جو کامن ہے بیچ میں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، جو کامن ہے اس میں بھی اگر دونوں بنائیں تو پارلیمنٹ کا قانون جو ہے وہ لاگو ہوگا، سمجھ رہے؟ پارلیمنٹ ہائر اتھارٹی سمجھی جائے گی۔ اس اعتبار سے اگر لسٹ پہ آپ غور کریں گے تو یہ جو قانون ہے سٹیزن شپ یعنی شہریت دینے سے متعلق جو ہوگا، وہ قانون بنانے کا ادھیکار صرف اور صرف کس کو ہے؟ سینٹر کو ہے، پارلیمنٹ کو ہے۔ اب پارلیمنٹ کو ملا، ٹھیک ہے، پھر اسٹیٹ کیا ہے؟ تو پارلیمنٹ کو ادھیکار ملنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پھر صوبہ یعنی اسٹیٹ بالکل بے بس ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ جو ریزولوشن ابھی کیرل نے پاس کیا، راجستھان نے وغیرہ، یہ جو ریزولوشن ہے یہ پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ ہے، سیاسی اسٹیٹمنٹ ہے، سیاسی بیان ہے۔ وہ یہ بتانے کے لیے کہ تم پارلیمنٹ میں یہ ثابت کر رہے ہو کہ ملک کی جو ہے نا سبھی لوگ سی اے یہ چاہ رہے ہیں، جبکہ اتنے اسٹیٹ بتا رہے ہیں کہ یہاں کی عوام خوش نہیں ہے۔ اچھا، اب جو ہے 9-10 اسٹیٹ نے اس کو کیا کر دیا؟ ریجیکٹ کر دیا۔ اب 9-10 اسٹیٹ نے جب ریجیکٹ کیا تو سرکار ہماری ہے، وی ہے، مطلب ہم لوگ ہیں، ہم ہی تو بنائیں گے نا، ہمارا ڈیموکریٹک کنٹری ہے، یہ کوئی ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے کہ ایک کو وہ جو ہے ڈکٹیٹر وہ جو بولے وہ لا، نہیں، یہ ڈیموکریسی کا مطلب ہوتا ہے دا گورنمنٹ آف پیپل فار پیپل، دا گورنمنٹ آف پیپل فار پیپل، عوام کی حکومت عوام کے لیے۔ یہ عوامی حکومت ہے، یہ خاص طبقے کی نہیں ہے۔ حکومت کے کئی چیزیں ہوتی ہیں، اسٹیٹوکریسی ہوتی ہے، آٹوکریسی ہوتی ہے، ڈکٹیٹرشپ ہے، اوبویسلی، سمجھ رہے؟ الگ الگ حکومت کے طرز ہیں۔ ان تمام طرز میں
جو طرز ہمارے یہاں نافذ ہے وہ ڈیموکریسی ہے۔ ڈیموکریسی کا مطلب ہوتا ہے کہ حکومت عوام کی ہے اور عوام کی مرضی کے مطابق حکومت چلے گی۔ تو اس لیے اب جب 9-10 اسٹیٹ نے انکار کیا ہے، اب یہ 9-10 اسٹیٹ، اچھا بہرحال اس میں خلاصہ آخر کے پوائنٹ میں آتے ہیں۔ تو ایک بات تو آپ سمجھ گئے کہ سٹیزن شپ کا جو ہے وہ پارلیمنٹ کو ادھیکار ہے۔ اب ہوگا کیا آگے؟ جب عوام کی حکومت ہے تو عوام جب اس کے خلاف ہوں گی تو نافذ کیسا کریں گے؟ نفاذ جو ہے یہ بہت مشکل ہو جائے گا۔ اسٹیٹ کا کردار اس وقت بہت اہم ہے۔ اچھا اسٹیٹ نے اگر انکار کر دیا، مثلا ہم نہیں لگاتے NPR جاؤ، تو انکار کرنے کی صورت میں ہمارے سنویدھان کے حساب سے سینٹر کو یہ ادھیکار ہوتا ہے کہ وہ یہ کہیں کہ یہاں کی حکومت فیل ہوئی ہے ہمارے انسٹرکشن کو امپلیمنٹ کرنے میں، اور جب حکومت فیل ہو جائے تو وہاں پر گورنر راج لگا سکتے ہیں۔ سمجھ رہے؟ تو وہ کیا کریں گے؟ گورنر راج لانے جائیں گے، لیکن گورنر راج لانا 10 صوبوں میں یہ ممکن نہیں ہے۔ اور سب میں بڑی چیز کیا ہے؟ اب انٹرنیشنل فورم پہ یہ ہے، ڈیموکریسی کے اندر عوام کے رائے کا خیال کیا جاتا ہے۔ سمجھ رہے؟ اور یہ ایسا سیکشن نہیں ہے، بلکہ اس میں خاص طور سے جو سنویدھان کے آرٹیکل ہے اس سے بھی ٹکرا رہا ہے۔ پچھلے 22 تاریخ کو جو ہے کورٹ کے اندر یہ بات آئی تھی، جو ہے نا، جو ہم سب نگاہ تھے۔ ابھی خیر کرنا کیا ہے اس پر بھی تھوڑی بات کریں گے کہ ابھی ہم لوگ جو ہے نا پیسفل پروٹیسٹ کا جو ہے یہ لیول چل رہا ہے، جیسے میں نے ابھی اس سے پہلے سب تشریح کیا، اس کو ایڈ کیجئے۔ تو پیسفل پروٹیسٹ کے اندر جیسے آپ کے یہاں الحمدللہ شاہین باغ کے طرز پہ لوگ چلا رہے ہیں، اس کو چلائیں، اور بھی پیسفل انداز سے جو بھی کر سکتے ہیں اسے کریں۔ یہ اسٹیج چلتا رہے گا، اگر اسی اسٹیج پہ مسئلہ حل ہو جائے تو کم نقصان میں ہم حاصل ہو گئے، نہیں ہوا تو ذرا اس کا لیول تھوڑا بڑھانا پڑے گا۔ وہ دوسرا لیول آئے گا جیل بھرو تحریک کا، جیل بھرو آندولن، سمجھ رہے؟ اس میں جیل بھریں گے ہم لوگ، ہر جگہ گرفتاریاں دیں گے، سول ڈس اوبیڈینس کہتے ہیں اس کو۔ سول ڈس اوبیڈینس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا نا کہ الہ آباد کانفرنس میں انگریزوں کے دور میں 474 علماء نے سائن کیا تھا، فتویٰ دیا تھا نان کوآپریشن کا، تو عوامی گرفت اتنی مضبوط تھی اس وقت کہ بہت سارے لوگ ڈپٹی کلیکٹر تھے تو انہوں نے ریزائن دے دیا اور چھوٹے موٹے کام کرنے لگے، سمجھ رہے ہیں؟ اور اتنا ہی نہیں بلکہ لوگوں نے کورٹ جانا چھوڑ دیا، وکیلیں خالی بیٹھتے تھے انگریز کے ہاں، کسی آفس میں اپنا کوئی کام نہیں لے کے جاتے تھے بلکہ سب خود ہی سنبھالنے لگ گئے تھے۔ تو اس کا اثر بہت غلط انگریز پہ پڑا، مطلب یعنی انگریزوں نے اس کے بعد سوچنا شروع کیا۔ کیا آج عوام کا ہر طبقہ ویسے موومنٹ کے لیے تیار ہے کیا؟ ایک سوال۔ آج ہمارے ٹیچر یہ بول رہے ہیں کہ یوگا نہیں کرے تو کہاں تو ہم پر پریشانی آئے گی، اس لیے چپ کھانا پوری تو کیوں نہیں ہوتا، کرتے بولتے ہیں، سمجھ رہے؟ وہ تو ایمان کا مسئلہ پڑا ہوا ہے۔ یوگا کے اندر جو منتر پڑھائے جا رہے ہیں وہ منتر شرکیہ ہے، لیکن ہمارے ٹیچر اتنی ہمت نہیں کر پا رہے۔ جاب چھوڑنا آسان ہے کیا ان کے لیے؟ ہاں، کل کو ہم کو حکومت سے ٹکرانے کے لیے بہت سارے آگے کے مراحل ہیں۔ اس لیے میں بول رہا ہوں کہ ابھی جو ہے نا ہر محلے میں عوامی سطح پر ان کا ذہن سازی کرو، افراد کو تیار کرو، نوجوانوں کے اندر اپنے جذبہ پیدا کرو۔ جذبے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو کوئی غلط چیز پہ یا کسی کو نقصان پہنچانے، ہم تو اپنے دشمنوں کا بھی احترام کرتے ہیں۔ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ بہت واضح انداز میں ہونا چاہیے کہ نوجوانوں کو یہ صرف تربیت دیں کہ یہ بل جو ہے یہ قانون جو ہے ہمارے خلاف ہے۔ بہرحال جو میں کیا بات تھی اصل، کہاں سے میری بات ٹوٹ گئی؟ ہاں، جیل بھرو آندولن۔ تو جیل بھرو آندولن یہ دوسرا اسٹیج رہے گا، اس میں سول نافرمانی، ہم نہیں مانتے قانون کو، ہم گرفتاری دے رہے ہیں، اس میں سدھر گئے تو بہت ہی اچھا، الحمدللہ، وہ دوسرا اسٹیج رہے گا، اس میں سدھرے تو بہت اچھا۔ تو چونکہ تیسرا اسٹیج بھی آ سکتا ہے،
لیکن اسے آنے کے لیے ذرا دیر ہے، لیکن اس کی بھی تیاری ذہنی طور پہ ہونا ضروری ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اب وہ کیا کرنا ہے اس میں، تو اس میں صرف آپ کو تیار رہنا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ وہ تیسرا اسٹیج جو ہے صرف تیار رہنے کا ہے، تو یہ اپنا کام کا پروسیجر ہے، وہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تو اکابر وغیرہ سب لگے ہوئے ہیں، امید کے کچھ باتیں فائدے کی وہ ضرور آئی ہوں گی آپ حضرات کے سامنے، کچھ پوچھنا ہو وغیرہ تو آپ ذرا بول سکتے ہیں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، کوئی بات؟ جی 12 ریاستوں میں یا 10 ریاستوں میں گورنر راج کیوں ممکن نہیں؟ اصل کیا ہوتا ہے، یہ گورنمنٹ آف پیپل ہوتا ہے۔ گورنر راج جو ہے نا، جیسا کہ ایک ڈکٹیٹرشپ بٹھا دی جائے، یہ جو ہے عوامی حکومت کے خلاف پڑتا ہے، تو اتنا صدر راج کہیں نافذ ہونے کے لیے بہت سارا اس کا پروسیجر ہوتا ہے کہ وہاں کی فیلئر ثابت کیا جائے۔ تو 12 ریاستیں پوری ایک ساتھ کھڑے ہوگی، وہاں کے عوام ایک ساتھ کھڑے ہوگی، وہاں کی حکومت ان کے خلاف ہو جائے گی، تو اس لیے عوام کے مخالفت میں حکومتی سطح پر یہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ جی جی اچھا، نہیں یہ جو ہے نا، ہم لوگ اس کے لیے ابھی جیسے پاسپورٹ کا جہاں تک مسئلہ تھا، پاسپورٹ میں یہ پریشان کر رہے تھے، جیسے گیتا ہے یا پھر یہ کہ محمد ہے، تو محمد میں جو ہے نا کہیں ایم لکھا ہوا ہے، کبھی MOHD ہے، پھر محمد کی بھی اسپیلنگ کئی سارے ہیں۔ میرے پاسپورٹ کا فارم مجھے اس وقت اتنا واقف نہیں تھا، MOHOMED محمد ایسا ہے نا، کوئی محمد لکھتا کوئی، تو اس فرق کو اگنور کرنے کا آرڈر ہے۔ یعنی آپ جیسے MOHD رہے گا یا MOMD رہے گا تو اسے پورا محمد مانا جائے گا۔ جی اب جو ہے اس کے آگے جیسے آپ کے پاس کوئی ایک ڈاکیومنٹ ہے، جیسے آپ کے پاس سمجھیے کہ LC ہے یا برتھ سرٹیفکیٹ ہے، تو آپ اس کی بنیاد پہ اپنے پاسپورٹ میں پورا نام لے سکتے ہیں۔ جیسے آپ کے LC پہ صرف M لکھا ہوا ہے، آپ پاسپورٹ اپلائی کریں گے تو اس میں پورا محمد لکھیں گے، اور وہ پاسپورٹ والے کے لیے کمپلسریلی آپ کو اس کو ماننا ہوگا، آپ کو الگ سے کوئی کاغذ نہیں دینا پڑے گا۔ جی تو یہ چھوٹے جو مائنر ڈیفرنس ہیں اس کو ایکسیپٹ کرنے کا آرڈر ہے۔ جی یہ اپریل 2020 سے جو NRP NPR جو ہونے والی، جی تو اب جیسا کہ ہم لوگ کو یہ بات تو معلوم ہے کہ بھائی NRC NPR ہونے والا ہے، لیکن اس سے پہلے NCR اور CAA یہ جو لاگو ہوگا تو NRP میں اس کے کچھ کالمس انہوں نے بڑھا دیے، تو NPR لاگو ہوا تو NRC اور CAA آٹومیٹک لاگو ہو جائے گا، یعنی حکومت کو آسانی ہو جائے گی اس کی۔ جی تو NPR نہ ہو، اس کے لیے ہم لوگ عملی اقدامات کیا کریں، اس کے بارے میں تھوڑا سا بات۔ جی ایک سوال یہ ہے، 1 اپریل سے لے کر 30 سپٹمبر تک حکومت نے اس کا GR نکال دیا، نوٹیفیکیشن آ گیا ہے، اس کا مینول آ گیا ہے کہ کیسے کام کرنا ہے، ساری چیزیں آ گئی ہیں، وہ 40 صفحے کا مینول بھی آ گیا ہے، پورا ریڈی ہو گیا۔ بلکہ کل ہی میں نے ایک رسید بھی دیکھی جو حکومت نے اس کے پیپر چھپوائے تھے، تو جس پرنٹنگ پریس میں چھپوائے تھے اس کا بل بھی دیکھا میں نے، پوری تیاری NPR کی ہو گئی ہے۔ اب اپنے کو کرنا کیا ہے، NPR کا ہم بائیکاٹ کیوں کر رہے ہیں ابھی، مطلب یعنی سوال پہ آتا ہوں میں۔ اصل NPR میں ہونے والا یہ کہ آفیسر جائے گا، جانے کے بعد وہ آپ کے والد کی جائے پیدائش، والد کی پیدائشی تاریخ، یہ جو کالم بڑھے ہوئے ہیں، ان کالم کے بڑھنے کی وجہ سے کیا ہونے والا ہے، جیسے آپ کے والد کی پیدائش، جیسے میں خود، مجھے میرے والد کی پیدائش پوچھیں گے کہاں پیدا ہوئے تو مجھے نہیں معلوم، ٹھیک ہے نا۔ ہاں جہاں سے دادی کا گاؤں ہے وہ تو اتنا تو معلوم ہے، لیکن وہیں پیدا ہوئے کیا میں کیسا بولوں گا، جھوٹ بھی بول نہیں سکتے۔ تو اکثر لوگ ایسے ہوں گے جن کو والد کی پیدائش کی جگہ نہیں معلوم ہوگی، اور پیدائشی تاریخ تو 100% کو نہیں معلوم۔ یہاں کوئی ایسا ہے کیا جس کو اس کے والد کی پیدائشی تاریخ معلوم ہے؟ ہو سکتا ہے 1-2 ہاتھ اٹھائیں گے، یعنی نہیں معلوم والے سب ہیں۔ تو اب یہ کیا ہونے والا، تو وہ آفیسر جو آئے گا، پہلا اسٹیپ یہ ہوگا
کہ وہ آپ پہ ڈاؤٹ فل سٹیزن ڈال دے گا، یعنی وہ آپ کے اوپر کیا کرے گا، ڈاؤٹ کرے گا، لیکن یہ نارمل ہوگا ڈاؤٹ فل۔ پھر اس کے بعد سیکنڈ اسٹیج آئے گا آپ کا، جس میں آپ کو کہا جائے گا کہ آپ اپنی ناگرکتا کو ثابت کرو، سمجھ رہے ہیں؟ تو این پی آر کے ہم خلاف نہیں ہوتے، لیکن یہ جب اسٹیج دیکھ رہے ہیں تو این پی آر میں آپ تو آج کل کمپیوٹر ہے، آن لائن ہے، تو جیسے ہی فیڈ انفارمیشن کریں گے تو اس میں صرف فلٹر کرنا رہے گا ڈاؤٹ فل سٹیزن، تو وہ پوری لسٹ سامنے کر دے گا۔ اب اتنے لوگوں کی یہ پیچھے پڑ جائیں گے کہ آپ ڈاکیومنٹ دو، پھر سیکنڈ لیول کا آفیسر اس کو جو ہے نا اسکروٹینی کرے گا۔ اس طرح سے پھر این آر سی کا پروسیجر شروع ہو جائے گا۔ اب این آر سی کا پروسیجر شروع ہوگا تو پھر سامنے ڈیٹینشن کیمپ ہے، پھر سامنے کے مسائل ہیں، تو یہ چیزیں آنے والی ہیں۔ تو اس لیے ہم نے کیا کیا ہے کہ این پی آر پہلے آئے گا، پھر این آر سی آئے گا، پھر این آر سی میں جو باہر پڑیں گے ان نان مسلم کو سی اے اے سے واپس لائیں گے، اور جو مسلم ہوں گے ان کو ڈیٹینشن کی طرف بڑھائیں گے۔ تو یہ ان کی جو ہے نا کرونولوجی اور یہ ان کی ترتیب ہے۔ تو اب اس ترتیب کی وجہ سے جو پہلا اسٹیپ ہے، جسے ہوم منسٹری کی ویب سائٹ نے بھی کہا تھا کہ این پی آر از اے فرسٹ اسٹیپ، تو اس لیے اب ہم کو جو ہے نا متحدہ طور پہ این پی آر کا ہی بائیکاٹ کرنا ہے، متحدہ طور پہ آفیشلی اناؤنسمنٹ، مطلب میں وہ جو ہے نا اناؤنسمنٹ یہی ہے کہ بائیکاٹ کرنا ہے، لیکن ہم کیا سوچ رہے کہ ایک کے اناؤنسمنٹ کرنے سے اچھا ہے کہ دلی میں بہت جلد ایک میٹنگ لی جا رہی ہے، اس میٹنگ میں جو ہے نا ملک کے جتنے بھی ماننےوار ہیں اور جو مطلب جو بڑی بڑی تنظیمیں ہیں سب کے ذمہ دار رہیں گے، وہاں اسٹیج سے وہ بھی پورا پلان تیار ہوا ہے کہ وہاں اسٹیج سے وہ تمام لوگ ایک ساتھ اپیل کریں گے کہ بھئی ہم اس کا بائیکاٹ کریں گے، تو اس کا اثر ہر شہری تک اچھا پہنچے گا، تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم ایک سوال اس جو ہمارے احتجاج وغیرہ یہ سب شروع ہے تو اس کا کہاں تک جو ہے وہ اثر حکومت پر؟ ایک سوال یہ ہے، دوسرا یعنی کہ اسی سے متعلق سوالات یہ ہے کہ کچھ دنوں میں فائرنگ وغیرہ جو ہوئی ہے جائن پاک میں، یہ پھر ابھی جو ہے کس طرف ہمیں اشارات کر رہے ہیں؟ جی اچھا، پہلی جو بات تھی نا، دیکھیے پروٹیسٹ کا اثر تو الحمدللہ دکھ رہا ہے۔ کیسا دکھ رہا ہے؟ حکومت کے بعض لوگوں میں بوکھلاہٹ ہے، یعنی وہ اس پہ ریئیکشن دے رہے ہیں۔ ابھی روی شنکر پرساد جو ہمارے لا منسٹر ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم شاہین باغ کے لوگوں کے ساتھ بات کریں۔ شروع میں تو بہت تیور الگ تھے۔ اچھا، تیسری بات یہ ہے کہ جو ہندوتوا طبقہ ہے وہ حکومت کے نمائندوں پہ بہت دباؤ بنایا ہوا ہے کہ تم کسی طرح پیچھے مت ہٹو، لیکن ہمارے جو شاہین باغ ہیں یا جو ہر علاقے میں ہو رہے ہیں، یہ پروٹیسٹ کو انٹرنیشنل میڈیا اچھا کوریج دے رہا ہے۔ ہمارا نیشنل میڈیا تو بہت نا امید کر رہا ہم کو، لیکن انٹرنیشنل میڈیا تو اس کی وجہ سے کیا ہوا، ابھی یورپین یونین میں بھی ووٹنگ کے لیے آیا تھا، لیکن پھر جو ہے نا ہمارا لوک سبھا اسپیکر نے لیٹر لکھا اور ایک دباؤ بنایا، انہوں نے مارچ بھی کیا، لیکن آج نہ کل وہ بھی ہونے والا ہے۔ تو پروٹیسٹ کا تو فائدہ ہو رہا ہے الحمدللہ۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ شروع میں بالکل سخت موقع پر 1 انچ بھی نہیں ہٹیں گے باتیں کر رہے تھے، اب وہ بات کرنے کے لیے بھی جھک رہے ہیں، اور اگر تھوڑا اور چلے گا تو انشاءاللہ ترتیب بنے گی۔ ہوم منسٹر یہ بول رہے ہیں ہم 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ہم کیا بول رہے ہیں، تم ہٹے تو گریں گے نہیں اور ذرا صحیح رہیں گے، نہیں تو ہم کو ہٹانا پڑے گا، نہیں تو ڈھکیلنا پڑے گا، تو ڈھکیلیں گے تو گریں گے تو مار لگیں گا، اس لیے تمہارا بھی بھلا اس میں ہے کہ تم خود سے ہٹو۔ تو پروٹیسٹ کا تو فائدہ ہے، اس کا انکار نہیں۔ دوسری بات جو فائرنگ وغیرہ کی آپ بات کر رہے ہیں نا، ایک پوری ذہنیت ہے اس کے پیچھے، ایک لابی ہے، ایک سازش ہے پوری۔ وہ سازشیں کیا ہو رہی ہیں؟ 2 سازشیں بہت اہم ہیں، آپ اس پر دھیان دیں۔ ایک سازش حکومت کی میڈیا کی پوری اس بات پر ہے کہ اسے ہندو مسلم بنایا جائے۔ جس دن یہ ہندو مسلم بن گیا اور ہندو مسلم فسادات شروع ہو گئے، سمجھنے کا کہ اس دن ہم جنگ ہار گئے۔ تو یہ میڈیا پوری کوشش کر رہا ہے۔ اسی طرح فائرنگ کے ذریعے سے یہ ایک پورا چین ہے اس کے پیچھے، سمجھے جو ہو رہا ہے۔
تو بہرحال ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کٹرواد جو ہے بڑھتا جا رہا ہے، اس کٹرواد سے نمٹنے کے لیے بھی ہمارے پاس پلاننگ اس کی ہونی چاہیے، تو وہ پلاننگ کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے۔ خیر جی، کٹرواد بڑھتا جا رہا ہے، کٹرواد بڑھتا جا رہا ہے اور ہندوتواد بہت ہی آگے بڑھتے جا رہا ہے، تو کیوں نہ ہم اس کے لیے زیادہ تر اس بات پر بھی زور دیا جائے کہ ہم صرف سنویدھان کا بچاؤ کریں اور یہ حکمت عملی ہوگی تاکہ سنویدھان کا بچاؤ ہو تو وہاں شریعت کا بھی بچاؤ ہو، اس لیے کہ سنویدھان میں تمام چیزوں کی آزادی ہے، مذہب کی آزادی ہے، ہر چیز کی آزادی ہے، جی تو اس پر ہم زیادہ نہیں ضرور دیکھیے، وہ جو بات کہی ہے نا، ہمارا موقف یہی ہے کہ ہم نان مسلم کو آگے کریں اور ہم اپنا دل بڑا کریں۔ دیکھو دل بڑا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ابھی کیا ہو رہا من شہر میں 15 تنظیمیں، 15 تنظیموں کو ہم محنت کر کے جوڑتے کہ بھئی سب مل کے کریں گے، سب کا کام ہے۔ اب 15 تنظیمیں جڑے، ہاں ٹھیک ہے پروگرام کریں گے، اس کا صدر کون؟ ارے ایک نیا ایشو کھڑا ہوا ابھی اس کا صدر کون؟ اچھا ٹھیک ہے، پھر بولتے نہیں صدر نہیں، سب مل کو کریں گے، یہ کریں گے، ہاں ٹھیک ہے۔ اب آیا بات اسٹیج کی، اسٹیج پہ کون بیٹھیں گا؟ اچھا ٹھیک ہے چلو اب یہ 15 میں سے ڈھونڈو، سب کو تو نہیں بٹھا سکتے، 15 وہاں بیٹھیں گے تو سامنے کون بیٹھیں گا پھر؟ تو اب کیا کرتے، اس میں سے 7 کو سلیکٹ کرتے۔ اب 7 میں سے 8واں ناراض ہے، چلو تھوڑی اس کی ناراضگی مول لیں گے، یہ 7 کو بٹھائیں گے۔ 7 کو بٹھائے تو اسے بیچ میں کہیں کو نہیں بٹھائے، اسے کنارے کیوں بٹھائے؟ سمجھ رہے؟ ہم بیچ میں بٹھانے، کنارے بٹھانے پہ جھگڑے، تو ایسے سے اپن جنگ کیسا جیتیں گے؟ اس لیے 2 چیزیں آپ کی بات پہ، ہماری جو تنظیمیں ہیں پہلے طے کر لیں کہ ہم خود کو فنا کریں گے، لیکن CAA کی مخالفت کریں گے، خود کو فنا کرنا ہے ایک چیز۔ دوسری چیز غیر مسلموں کو فرنٹ پہ رکھیں، محنت ہم کریں، محنت ہم کریں، یہ بھی دل بڑا ہونے کے بعد ہے، یہ بھی جگر کی بات ہے، سمجھ رہے ہیں؟ سب کے بس کی بات نہیں کہ محنت پورا خود کرے اور کریڈٹ کسی اور کو دے، سمجھ رہے ہیں؟ یہاں تو یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا ہے کہ کچھ نہیں کر کے بھی تعریف کرنے کے عاشق ہے، اب کر کے بھی کچھ تعریف نہیں بولے تو لوگ ناراض ہو جائیں گے، تو ایسا نہیں۔ اب اپنے کو کرنے کا کام کیا ہے؟ آپ کر ہی رہے ہیں آلریڈی، بہت سارے اچھے کام ہو رہے ہیں الحمدللہ۔ جو مطلب ایک طریقہ ہے، نان مسلم میں ایک 100 ایسے لوگوں کی لسٹ بناؤ جن کا سوشل اسٹیٹس ہے، ان 100 لوگوں کو آپس میں جوڑو۔ اچھا یہ بھی دیکھنے آیا پچھلے میں جو ہے نا بہت ساری تنظیموں کے ساتھ جڑے، ان کے لیڈر تو ہمارے پاس آ رہے لیکن عام پبلک نہیں آ رہی، سمجھ رہے؟ وہ بھی لیڈر آ کو ہمارے اسٹیج سے دھواں دار تقریر کر رہے ہیں اور سن رہے کون؟ ہمارے لوگ، ان کے لوگوں میں بات اتنی جا رہی، ہم ان سے بول رہے ہیں کہ تم بھی پروگرام کر کے ہم کو بلاؤ، بولے تو کبھی ایسا ہو رہا نہیں، صحیح معنی میں ابھی تک نہیں ہوا ایسا۔ ان کو بولتے ہیں ہم، اچھا ایسا اگر ہو سکے تو آپ پیسہ دو، فنڈ آپ دو، آپ ان کو بولو، ان کے لیڈروں کو، پروگرام کا پورا خرچہ ہم اٹھاتے ہیں، تم پروگرام کرو، اپنے لوگوں کو بلاؤ اور اپنے لوگوں میں تقریریں کرو، آپ مت دکھو گا، آپ یعنی ٹوپی یعنی ہم لوگ نہ رہیں وہاں پر۔ اچھا میڈیا جو ہے نا، جو لوگ میڈیا سے واقف ہے جانتے ہیں، وہ بڑے بڑے مجمع کو جو ہے نا ٹوپی والوں کو فوکس کر رہا اور یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ مسلم صرف ویرودھ کر رہے ہیں، تو ایسا دکھا دکھا کر ہندوؤں کو ایک طرف کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، تو جس سے اپنی جنگ کو نقصان پہنچے۔ اچھا گاندھی جی کو مہاتما کون بنائے؟ اپنے علماء نے بنائے نا، کوئی غیر مسلم تھوڑی بنا، کوئی غیر مسلم کھڑا ہو کے بول کے تو دکھائے کہ مہاتما کو ہم نے مہاتما بنایا۔ وہ تو مولانا عبدالباری فرنگی محلی نے مہاتما کا خطاب دیا، اور مولانا محمود الحسن گنگوئی نے، مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا اس نوجوان کو ہم لیڈر بنائیں، اور علماء نے چندہ کر کے چندہ دیا ہے مہاتما گاندھی کو، تو ہم نے چندہ دیا، ہم نے ان کو دورہ کرایا، ہم نے لیڈر بنایا۔ کانگریس تو بنی کس لیے تھی؟ کانگریس تو سمجھوتے کے لیے بنی تھی، اس کو آزادی کی فکر جمعیت نے دی ہے، علماء نے دیا ہے۔ تو بہرحال میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں
کہ اپنے کو ان کو آگے رکھ کر کام کرنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ چلو انشاءاللہ. جزاک یہ سوال شاہدہ. یہ NPR, NRC اور CAA جی اس کو رد کرنے کے لیے مرکزی حکومت کے خلاف کیا کوئی فرد یا کوئی تنظیم سپریم کورٹ میں کیس ڈال سکتی ہے اپنی؟ اچھا، یہ CAA کے رد کرنے کے لیے جو پیٹیشن ہے اس میں قانونی نقطہ سمجھے. یہ جو پچھلے میں چل رہا تھا نا 10,000 بھیجو 1,00,000 بھیجو اتنے بھیجے تو انٹرنیشنل لاء میں جاتا، یہ سب غلط باتیں ہیں. ایسا قانونی طور پہ کوئی بات نہیں ہے کہ اتنے 1,000 گئے تو ایسا ہوگا اور اتنے 1,00,000 گئے تو ایسا ہوگا. قانونی طور پہ اس کی کوئی بیس نہیں ہے. اب رہی بات یہ ہے کہ ایک ہی پیٹیشن جائے لیکن اس کے ایویڈنس، اس کے فیکٹ اگر مضبوط ہے تو وہ ایک پیٹیشن بھی کافی ہے. سمجھ رہے؟ مطلب میں نے ایک ہی پیٹیشن لگائی ہو لیکن جو ترک اور جو اس میں ایویڈنس دیے گئے ہیں اگر وہ مضبوط ہے تو کورٹ مان لے گا. تو کورٹ پریشر میں کام نہیں کرتا ہے، کورٹ ایویڈنس کے آدھار پہ کام کرتا ہے، کورٹ دلائل کی بنیاد پر فیصلہ دیتا ہے. اب ہوا یہ کہ 22 سے پہلی تاریخ کو 60 پیٹیشن آئے تھے الگ الگ لوگوں نے. اب 22 تاریخ کو سرکاری وکیل نے یہ بات رکھی کہ ٹوٹل جو پیٹیشن آئے ہیں 144 ہے، آپ نے ہم کو صرف 60 دیا ہے پڑھنے کے لیے. اب ہم نے جب 144 پوری پڑھی نہیں ہے تو جواب کیسا دیں گے؟ تو وہ ویلڈ پوائنٹ تھا ان کا. تو پھر سپریم کورٹ نے مان لیا کہ بھئی ٹھیک ہے 4 ہفتے کا اور ٹائم لو، 144 پوری پڑھو اور لا کے جواب دو. تو ابھی جو ہے نا پیٹیشن کا برڈن کرنے سے اچھا ہے کہ پیٹیشن جو داخل ہے اس پر جم کے لڑا جائے. یعنی جو وکلاء کی جو بحث ہے، اور ہم تو جو ہے نا کوشش کر رہے ہیں اور بھی جتنے بھی وکلاء ہیں ایک کلیکٹیو محنت ہونی چاہیے. لیکن یہاں بھی کوشش کیجیے کہ اپنے جتنے وکلاء ہیں یا تو اپنے جیسے اورنگ آباد کے جو ہے نا وکلاء ہے جو سنجیدہ ہیں ان کا ایک پینل بنے. وہ کیا کرے کہ بھئی وہ بھی بیٹھ کے ڈسکس کریں کہ اس سلسلے میں کیا کیا ایویڈنس کورٹ میں پیش کیے جا سکتے ہیں. ہم نے اتنی بات کی 14-15، ہماری سمجھ اتنی ہے. جب وکیل بیٹھیں گے تو اور چیزیں آئیں گی، اس کا نقصان آئے گا، OBC کو کیا نقصان ہوگا، ST کو کیا نقصان ہوگا. پھر جو ہندو وہاں سے آئیں گے ان کی ناگرکتا ثابت کرنے کے لیے آپ کے پاس دلائل کیا ہوں گے. کوئی جو ہے نا وہاں سے جو ہے کوئی آتنکی آئے گا پاکستان سے اور نام بدل دے گا انہیں. سمجھ رہے؟ وہ اپنا نام کچھ بھی بولے گا اور بولے گا مجھے وہاں ستایا تھا تم شہریت دو. اب شہریت ملے گی تو شہریت کی بنیاد پہ وہ فوج میں بھی بھرتی ہوگا، وہ ہمارے راز پاکستان ٹرانسفر کرے گا، وہ ہمارے لیے نقصان ہے. یعنی جب آپ سوچتے جائیں گے تو اس کی ساری چیزیں سامنے آئیں گی. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اورنگ آباد جیسے بڑا شہر ہے، آپ کے تمام وکلاء کی آپ کے پاس لسٹ ہونا چاہیے، پروفیشنل لوگوں کی لسٹ ہو. وہ لوگ بیٹھ کے ڈسکس کریں، وہ بھی پورے دلائل جمع کریں اور وہ دلائل پھر جیسے جمعیت کے وکلاء ہے یا کوئی دوسرے وکیل جو پیٹیشن داخل کیے ہیں ان کے ساتھ شیئر کرو کہ دیکھو یہ چیزیں ہم نے سوچا ہے. اگر ہر ضلع والے ایسا کریں گے تو وہ جو وکیل اوپر بحث کر رہا ہے وہ بھی اس کے سامنے بھی پوری پکچر آئے گی نا. ابھی کیا ہوتا جیسے بابری مسجد کا کوئی بھی ان کو کچھ فیڈ بیک نہیں دیتا، فیصلہ آنے کے بعد پھر سب لوگ سوشل میڈیا پہ بولنا شروع کرتے ہیں وکیل ہے نا ایسا بولنے کا تھا، ایسا کرتے تو بہت اچھا رہتا تھا. ارے بھائی ٹائم نکلنے کے بعد مشورہ نہیں، وہ تنقید ہے. ٹائم سے پہلے مشورہ دو. تو ایک کام اگر آپ ذمہ داری لیے تو سب وکیلوں کے ساتھ ڈسکشن ہو کے پورا ایک ڈرافٹ بنے اور وہ ڈرافٹ راجو دھون کو بھیجو، اپنے جو سینئر وکلاء ہے ان کو بھیجو کہ ہم نے یہ سوچا تو یہ پوائنٹ ہے. اگر آپ نے پہلے سے ایڈ کیا ہے وہ پوائنٹ تو الحمدللہ، نہیں کیا ہے تو اس کو بھی جوڑو. اور دیکھو کوئی بھی وکیل یا کوئی بھی فیلڈ کا کوئی آدمی کسی کا بھی مشورہ معمولی نہیں ہے. ہر ایک کا مشورہ کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے کہ معمولی آدمی کے دماغ میں ایسی بات آتی ہے جو بڑے بڑے کے دماغ میں نہیں آتی. ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین
کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین.